سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ دو موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ جیسے ہم نے کل آپ کو بتایا بھی تھا کہ عیسائیت کی تاریخ الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ عیسائیت کی تاریخ پر بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی، عیسائیت کی تدوین پر، عیسائیت کس طرح سے وجود میں آئی، اور دوسری چیز جو تھی عیسائیت کے بنیادی عقائد آپ کے سامنے آ گئے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے عیسائیت کی کتاب، یعنی عیسائیت میں جو کتابیں عیسائیت جن اپنے آپ کو جن کتابوں کے اوپر اپنی بنیاد کو رکھتی ہے، ہم ان کتابوں کی آج گفتگو کریں گے، ان کتابوں کے سلسلے میں۔ لیکن آج کے موضوع پہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک اصولی بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ جب بھی ہم عیسائیت کی کتابوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مجبوراً ان کو تورات، انجیل اور زبور کہنا پڑتا ہے۔ مجبوراً ہم نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ یہ صرف تفہیم کے لیے ہے، چونکہ یہ کلاس ہے تو اس لیے ہمیں انہیں تورات، انجیل، زبور کہنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے نازل کردہ تورات، انجیل، زبور سے ان کا واسطہ یا ان کی مماثلت ایسے ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کی مماثلت، کہ تھوڑی سی شکل کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے، کہیں کہیں پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ یقیناً اللہ کے کلام سے اس کا تعلق ہے، لیکن خدا را قرآن نے جس تورات، جس انجیل، جس زبور کا تذکرہ کیا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دوران گفتگو تفہیم کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، افہام کے لیے ہمارے منہ سے بغیر نیت کے لفظ نکل جائے کہ تورات میں یہ لکھا ہے یا انجیل میں یہ لکھا ہے یا زبور میں یہ لکھا ہے، تو اس کو صرف آپ اتنا سمجھیں کہ یہ سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک چیز انشاءاللہ اس کی تشریح ہم ابھی بعد میں کر دیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ طلباء ہم سے آج دن میں ملے، انہوں نے کل رات بھی ہم سے پوچھا کہ ہمیں کچھ حوالے آپ بتائیے، کچھ چیزیں ہمیں لکھوا دیجئے، ہم کچھ عیسائیوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوسری اصولی چیز ہم آپ کو ایک اور بتا دیں کہ جن لوگوں سے آپ گفتگو کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ جیسے ہمارے وطنی بھائی جو زیادہ تر اس ملک میں غیر مسلم حضرات ہیں، جن کی تعداد زیادہ ہے، ان لوگوں کی طرح عیسائی نہیں ہوتے، یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہم ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتائیں کہ ایک بار ایک انگریز عیسائی تھی لڑکی جس سے ہماری گفتگو ہوئی، اور غالباً انگریز نہیں تھی، معذرت کے ساتھ وہ جرمن تھی۔ وہاں ہندوستان آئی ہوئی تھی اس بہانے سے کہ وہ یہاں کی جو تہذیب ہے، اردو زبان ہے، اس پہ ریسرچ کریں۔ ہم اس کے ساتھ کوشش کرتے کہ ہم اس سے جرمن سیکھنے کی کوشش ہم نے کی کہ بھئی ہم جرمن اس سے سیکھ لیں، لیکن اس نے کبھی ہمارے ساتھ انگریزی بولنے کی کوشش نہیں کری۔ آپ ان کے ذہن کو سمجھیں، ان کی نفسیات کو سمجھیں۔ ہم نے انتہائی کوشش کی کہ ہم اس کے ساتھ جرمن بولیں، دو تین چار جملے، یا اور کوئی زبان یورپین اس سے سیکھیں، کیونکہ اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا اور یہ سب چیزیں اتنی آسان نہیں تھیں جتنی آج کل آسان ہو گئی ہیں۔ اس نے وہ تو چھوڑیے جائے کہ وہ ہم سے جرمن یا فرینچ سکھانے کی ہمیں کوشش کرتی، اس نے انگلش تک میں ہم سے بات نہیں کی۔ وہ ہم سے براہ راست اردو میں بات کرنے کی کوشش کرتی، باقاعدہ اردو بولتی، اچھا خاصی وہ اردو بولا کرتی تھی۔ ہمارے اس سے کچھ رابطے ہوئے اور پھر مولانا عبداللہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے بتایا، پھر اس نے بتایا ہمارے ساتھ اور 3-4 لوگ ہیں، تو ہمیں جستجو ہوئی ہم ان سے ملنے۔ یہاں ایک جگہ اس نے ہمیں ایک ایڈریس دیا، ہم ان کے یہاں پہنچ گئے۔ ہم بائبل اس وقت میں تھوڑی پڑھتے تھے اور آپ لوگوں کی طرح ہمارا بھی ذہن تھا۔ چند طلباء نے جیسے ہم سے پوچھا تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہمیں بائبل کی معلومات ہے، اور تھی ہمیں تھوڑی سی معلومات اس وقت تک، تو ہم کچھ نہ کچھ ان سے گفتگو کر لیں گے۔ یہ آپ کے لیے ہم بتا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں نے پچھلے سال ایک بار غالباً فیس بک پہ دیکھا کہ ندوے کے کچھ طلباء چرچ میں گھوم رہے تھے اور یہ اپنے آپ کو بڑا مفکر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی وہ ہم آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ لڑکی بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام مارتھا تھا، اور اس نے بتایا کہ میرا اسلامی نام جو ہے عائشہ ہے، آپ مجھے عائشہ کہہ سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ پردہ باقاعدہ وہ اتنا حجاب کرتی تھی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ مجھے مسلمانوں سے، مسلمانوں کی تہذیب سے، ان تمام چیزوں سے بڑا تعلق ہے، میں ان کا احترام کرتی ہوں۔ حتیٰ کہ دوران گفتگو ایسا ہوا ایک بار کہ غالباً عصر کی اذان ہو گئی تو اس نے اپنی گفتگو کو روک دیا۔ آپ یہ دیکھیں انسانی نفسیات کا کتنا گہرا مطالعہ ہے، ہمارے اوپر اثر ڈالنے کے لیے اس نے اپنی گفتگو کو روک دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے۔ خیر گفتگو ہوتی رہی، پہلے تو عام موضوعات تھے، انبیاء اور تعلیمات اور کتابیں، پھر دھیرے دھیرے اس نے ہمیں بائبل بھی دی تھی بہت ساری، اور بھی بہت سارا ایسا لٹریچر دیا تھا جس میں دعوت کی چیزیں موجود تھیں۔ اب ہماری جب اس سے گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھی تو ایک لڑکی جس کی عمر 25 یا 26 سال کی تھی، اس نے دھیرے وہ بات یہاں پر لے کے آئی کہ سارے نبیوں کی کتابیں محفوظ ہیں
اور اس نے ہمیں باقاعدہ ایک بائبل دی جس کے اوپر اردو میں انجیل شریف، تورات شریف اور زبور شریف لکھا ہوا تھا، اور وہ باقاعدہ جزدان میں رکھ کے اس نے ہمیں دی۔ تو اس کا ایک ساتھی اور تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، نہ جانے کیا نام تھا، بڑی عمر کا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم اپنی گفتگو کو خدا کے کلام سے شروع کریں گے۔ ہمارے سامنے اس نے دعوت رکھی، دیکھیں دعوت دینے کا انداز کہ ہم خدا کا کلام پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پہلے باقاعدہ انشاءاللہ سارے وہ الفاظ اصطلاحات بولتے تھے وہ لوگ، اور کوئی بھی اس میں سے مقامی نہیں تھا، سب غیر ملکی تھے۔ ہمیں محسوس ہوتا تھا امریکن یا جرمن ہے۔ انہوں نے بات آگے بڑھائی، اس کے بعد وہ باقاعدہ ایک رحل پہ لا کے انہوں نے وہ تورات شریف کو رکھا ان کے تصور کے مطابق، اور اس کو انہوں نے پڑھنا شروع کرا، ہم نے بھی سنا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، وہ ہمارے کان میں بولے اب ہم بھی کچھ پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ بھی پڑھیے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت کی تلاوت کر دی، ہم نے اس کا ترجمہ ان کو کر کے بتایا۔ ہم پھر کوشش کر رہے ہیں انگریزی میں بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی ہم سے انگریزی میں بات نہیں کر رہا تھا۔ گفتگو خیر آگے بڑھتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جتنے نبی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر نبی نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلیمات اخذ کی ہیں۔ یہاں تک بھی بات کوئی غلط بات اس نے نہیں کہی۔ دھیرے دھیرے وہ یہاں پر لے کر آئی کہ آپ جس نبی کو مانتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، لیکن اس نے رسول نہیں کہا۔ مجھے آج تک اس کی نفسیات پہ حیرت ہوتی ہے۔ اس نے پوری گفتگو میں حضور کی بڑی تعریف کری ان سب نے کہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام جو تھا لوگوں کو سنایا، اور لیکن لفظ رسول استعمال نہیں کیا۔ ساری گفتگو کرنے کے بعد بولی، اور انہوں نے کسی انسان سے تعلیم بھی حاصل نہیں کری۔ یہاں تک بھی بات صحیح ہے، رسول امی ہے، یہاں تک بالکل سمپل سا چل رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے نارمل گفتگو ہے۔ چلتے اس نے کہا اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری نبیوں سے ماخوذ ہیں۔ سمجھ میں آئی کوئی بات آپ کی؟ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ بھی ایک اچھی کتاب ہے، جیسے تورات شریف ہے، جیسے زبور شریف ہے، جیسے انجیل شریف ہے، اور قرآن میں وہ ساری وہی باتیں ہیں جو تورات شریف میں ہے، بلکہ ساری باتیں وہیں سے لے کے اس میں لکھی گئی ہیں۔ سنا آپ نے؟ اب یہ جملے نے یہاں پر آ کر ہمارا جو دل تھا وہ دھڑک گیا۔ ہم نے کہا اب کری اس نے تبلیغ، آپ اندازہ دیکھیے۔ اس لیے جب آپ ان سے ہم کہانیاں سنانے میں ہمیں بالکل یقین نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز حوالوں کے ساتھ ہو، ہر چیز سلیقے کے ساتھ ہو، کتابوں کے حوالے سے ہو، لیکن ہم نے یہ واقعہ آپ کو اس خاص وجہ سے سنا رہے ہیں۔ جب بات آگے بڑھی ہم نے اس کو ٹوکا کہ ہم نے کہا نہیں، اس کے اندر یقیناً نبیوں کی کتابوں کے مضامین ہیں، لیکن یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کبھی کسی کتاب میں نہیں آئیں، چونکہ یہ کتاب تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور شریعت، کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اس نے اس جملے کو اندر آرام سے ہضم کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی ری ایکشن نہیں کیا۔ پھر دھیرے بات انہوں نے کہاں حدیث کی طرف موڑی، اور حدیث کی کتابوں پہ بات کرتے اس وقت لیپ ٹاپ عام نہیں تھے، لیکن وہ اپنا اندر سے ایک لیپ ٹاپ اٹھا کے لائے، بولے ہم آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ خیر کوئی بات نہیں، وہ لے آئی، اس نے بخاری شریف اس میں کھول لی، بخاری کا ایک نسخہ اس نے کھولا، بولے آپ کو تو عربی آتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، ہم ندوے پڑھتے ہیں، عربی ہماری مادری زبان ہے، ہم جانتے ہی ہیں، اس میں کوئی یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے، چاہے جتنی انشاء خراب ہو ہم کہہ نہیں سکتے تھے کہ بھئی ہمیں عربی نہیں آتی۔ خیر ہم نے کہا کہ ہمیں عربی آتی ہے۔ اس نے کہا یہ پڑھیے، تو اس نے کتاب الوحی کی ایک روایت کھولی، اس کو بھی ٹھیک ٹھاک عربی آتی تھی، صرف تھوڑی اعراب کی غلطیاں تھیں، لیکن باقاعدہ اس کو عربی پڑھنی آتی تھی اس لڑکی کو۔ اس نے کہا یہ پڑھیے۔ ایسی بات ہوتے اس میں حضرت ورقہ ابن نوفل کا تذکرہ ہے۔ بہت پرانی بات ہو گئی، اس لیے ہو سکتا ہے میں کچھ اس میں بھول جاؤں اس بات میں۔ پھر اس میں یہ واقعہ اس نے دکھایا کہ کتاب الوحی کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آئی ہے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس آ کے بات کی، پھر اس میں حضرت خدیجہ آپ کو حضرت ورقہ کے پاس لے گئی ہیں، اور حضرت ورقہ کا تذکرہ ہے، اور پھر اس میں لکھا ہے فکان یکتب او یقرأ بالعبرانیۃ ما شاء اللہ ان یقرأ۔ غالباً ایسی جملہ ہے، معذرت کے ساتھ کوئی محدث ہو تو بتا دیجئے، صحیح ہے نا یہ؟ تو اس نے میں نے کہا ٹھیک ہے، حضرت ورقہ کو عبرانی آیا کرتی تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے کہاں بات جوڑی جا رہی ہے۔ دعوت کا انداز سنیے، نفسیات سمجھیے، اور اپنی تعلیمات کو دوبارہ یاد کریے آپ کتنا پڑھتے ہیں۔ یہ تو بخاری کی بات کر رہا ہوں میں، بائبل کی بات نہیں کر رہا۔ ہم نے کہا ہاں حضرت ورقہ حضور کے گھر میں تھے، اور حضور کے گھر میں
یقیناً وہ حضرت عیسیٰ کے صحیح دین پر تھے لیکن بہت ضعیف ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی. ہم نے اپنی طرف سے بات بنانے کی کوشش کری. بولے نہیں ایک چیز اور لکھی ہے اس کے اندر. اس کے اندر ایک حاشیہ تھا، غالباً وہ ہماری بخاری پر نہیں ہے، اس کے پاس بیروت کا کوئی ایڈیشن تھا. بخاری کا ایک اور نسخہ ہے، مجھے محدث کا نام یاد نہیں آ رہا. اس نسخے میں اس عربیہ کی جگہ اس عربیہ کی جگہ اس کے یہاں عبریہ لکھا ہے. چونکہ جو غیر منقوط عربی ہے اس کو آپ چاہے لفظ عربی کو آپ عربی پڑھ لیں یا عبری پڑھ لیں، تو اس نے گویا کہ یہ تاثر دیا کہ بخاری کے نسخوں میں ایک جگہ عربیہ ہے اور ایک جگہ عبریہ ہے. اور حضور کے خاندان میں ایسے لوگ موجود تھے جنہیں عربی اور عبرانی دونوں آتی تھی، اور جب حضور پر پہلی وحی آئی تو سب سے پہلے مشورہ کہاں کیا؟ ورقہ ابن نوفل کے پاس کیا. فور دی سیک آف آرگومنٹ، صرف اور صرف ایک عام مسلمان کو اس کے ذہن میں شک ڈالنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں کافی ہیں. میں نے تو آپ کو بہت چیدہ کر کے الگ الگ کر کے چیزیں سمجھائی ہیں. اگر ان باتوں کو ایک پورے ماحول کے ساتھ آپ رکھ دیا جائے آپ کے سامنے، اور آپ عالم نہ ہو اور آپ بخاری نہ پڑھتے ہوں، آپ کو عربی نہ آتی ہو، تو 5 منٹ کے لیے آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ بات تو صحیح ہے. لیکن ہم نے بھی پوری اس کی بات سنی، اور ہم نے بات سن کے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت ورقہ جو تھے وہ حضور کے دین پر تھے، وہ حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے، لیکن حضرت ورقہ نصرانی تھے. اور جس عرب میں جو فرقہ نستورین فرقہ تھا اس سے پہلے ملکولی تھے، اور اس سے پہلے عربوں کا ایک اور فرقہ ہوا کرتا تھا اینتھونیس، جسے چرچ نے زندہ ختم کرا دیا. اب ہماری جو عیسائیت ہم نے تھوڑی سی پڑھی تھی ہم نے وہ رکھی. وہ جس فرقے کو مانتے تھے اس فرقے کے یہاں حضرت عیسیٰ کبھی سولی پہ نہیں چڑھائے گئے. اس کی بات کو کاٹنے کے لیے ہم نے کہا کہ اگر حضرت ورقہ عیسائی دین پر تھے، نصرانی تھے، لیکن چونکہ عرب نصرانیوں میں ایک فرقہ تھا جس سے غالباً ان کا تعلق رہا ہوگا، وہ فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پہ چڑھائے جانے کو نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا کہ نہیں، اسی یہودا کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہوا بس ہمیں معلوم نہیں ہے. چونکہ قرآن کی تعلیم اس تک نہیں پہنچی، اس کو صرف خبریں پہنچی، خبروں سے اس کو معلوم ہو گیا کہ یہودا بھی نہیں مل رہا، ہو سکتا ہے یہودا کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہوا بس وہ اس کے بارے میں خاموش تھا. اور اس نے کہا یہ بات کہاں لکھی ہے؟ ہم نے اسے فوراً انسائکلوپیڈیا کا ایک حوالہ دے دیا. اب جب حوالہ دے دیا تو اسے احساس ہو گیا کہ اب اس کو آگے سمجھایا نہیں جا سکتا. ہم نے ساری بات مولانا عبداللہ فیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے بتائیں کہ حضرت ایسا ہوا، تو حضرت نے پھر ہمیں منع کیا کہ اب مناسب نہیں ہے، تم دوبارہ ان ساری چیزوں کو چھوڑو. پھر امتحانات بھی آنے والے تھے، پھر ہم خیر اپنی پڑھائی میں لگ گئے. پھر وہ لوگ ہمیں لکھنؤ میں 2-3 بار دکھائی دیے، اس کے بعد ان کا کیا ہوا ہمیں نہیں پتہ. تو یہ واقعہ بس ہم سنائیں گے، اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کریں گے. واقعات سنانا ہمیں اچھا نہیں لگتا زیادہ، لیکن ہم اس لیے سنا رہے تھے آپ کو کہ آپ کئی طلباء نے ہم سے کہا ہمیں بات کرنی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے. اگر آپ عیسائیت پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو مطالعہ کریے، مذاق مت کریے، پہلے مطالعہ کریے. سب سے پہلے قرآن پڑھیے، خاص طور سے سورہ بقرہ پڑھیے، خاص طور سے سورہ آل عمران پڑھیے. ویسے تو پورا قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہم موضوعی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ آل عمران پڑھیے، سورہ مائدہ پڑھیے. اور اگر اس کو بعد اگر اللہ نے آپ کو ذوق دیا ہے تو اس کو تفسیر ماجدی سے پڑھیے. اور اتنا پڑھیے کہ ایک آیات آپ کے ذہن میں اتر جائے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا سورہ مریم بھی اس میں شامل کر لیجئے. ان 4 صورتوں کو خاص طور سے پڑھیے. تفسیر ماجدی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ساری چیزوں کے حوالے اور بائبل سے تقابل آپ کو مل جائے گا. اگر عربی میں پڑھنے کا اللہ نے آپ کو ذوق دیا ہے تو آپ تفسیر کبیر کو پڑھیے. یہ کام آپ سب سے پہلے کریے. اس کے بعد پھر ہمارے چند علماء انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی تو ہم اس کا تذکرہ کریں گے. تو خاص طور سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے اس کو پڑھنا. اور پھر ہمارے بر صغیر میں جن علماء کا کام ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کیرانوی کا کام، یا پھر مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا کام، مولانا قاسم صاحب نونتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کام، یہ پڑھیے. اور آج کل جو ٹی وی پر اور انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا پر جو بہت سارے لوگ تقریر کرتے ہیں، اور آپ ان سے کئی طلباء نے بڑے متاثر ہونے کے انداز میں ہم سے کہا حضرت ان کا کام بھی تو بہت اچھا ہے. ان کا کام کچھ نہیں ہے. اصل جو کام ہے وہ آپ کے علماء کا کام، آپ کے بڑوں کا کام ہے. اس کی چند جزیات انہوں نے رٹ لی ہیں اور سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں، اور آپ متاثر ہو جاتے ہیں اس سے. تو متاثر مت ہوئیے. آپ عالم ہیں، اللہ نے آپ کو متاثر کرنے بھیجا ہے، نہ کہ متاثر ہونے کے لیے. اور اگر آپ کے اندر متاثر ہونے کی صلاحیت ہے تو پہلے اس نفسیات کو ختم کریے. آپ عالم بن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع دیا. سب سے زیادہ چیز جو متاثر کرتی ہے وہ قرآن ہے. آپ سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ آل عمران تفسیر کے ساتھ پڑھیے، سورہ مائدہ پڑھیے، سورہ مریم پڑھیے. اس کے بعد آپ اس میدان میں آئیے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.
چلیے اب ہم عیسائیوں کی کتابوں پر بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو وحی کا تصور آپ نے اور ہمارے یہاں ہے کہ نبی پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، تقریباً وہی تصور یہودیوں کے یہاں بھی تھا ہے نہیں تھا، وہی تصور ان کے یہاں تھا، اور اللہ نے یقیناً ان نبیوں کے اوپر وحی کی تھی۔ یہ ہمارا اور آپ کے عقیدے کا حصہ ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ اور چونکہ زمانہ اتنا قدیم ہے کہ ہمارے پاس ریٹن ڈاکومنٹس بہت کم ہیں، اور حوالہ جات ہمارے پاس ثبوت بہت کم ہے کہ اللہ نے کس زبان میں کس نبی کو کس وقت میں کیا دیا۔ ہمارے پاس صرف وہ ہے جو قرآن جس کی تصدیق کرتا ہے، جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحف دیے گئے تھے، وہ کہاں گئے ہمیں نہیں پتہ، قرآن نے صرف صحف ابراہیم و موسیٰ کی بات کی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے عظیم الشان نبی، اس کے بعد آئے ہیں، آپ کو توراہ دی گئی، لیکن توراہ کہاں گئی ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن اس وقت جو بائبل میں جس چیز کو توراہ کہا جاتا ہے، اس میں جو توحید کی تعلیمات موجود ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً اس بچی ہوئی توراہ کا کچھ حصہ ہے، اس کی آپ سمجھ لیجئے عکس بندیاں ہیں یا شکلیں ہیں یا امیجز ہیں یا گلمس ہیں، جھلکیاں ہیں، بس اصل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا بھی تعلق نہیں کہ جس طرح سے گلاب کا ایک اصلی پھول ہوتا ہے، گلاب کا ایک کاغذی یا پلاسٹک کا پھول ہوتا ہے، ان دونوں کے مابین جو ربط ہوتا ہے اس بائبل میں، جس کو یہ عربی میں توراہ بولتے ہیں، تو اس کا اس اللہ کی اصل توراہ سے کوئی تعلق نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ چند جملے یقیناً اس کے اندر مل جاتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ خالص توحید کی تعلیم ہے، یقیناً وہ نبیوں کے ذریعے آئی ہے، کیونکہ نبی کے بغیر توحید کو سمجھنا ناممکن ہے، ایک چیز۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت کی جو زبور ہے، یقیناً حضرت داؤد علیہ السلام کو مزامیر، حضرت داؤد علیہ السلام کو نغمات اور دعائیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئیں۔ جب آپ اس زبور کو پڑھتے تھے تو وہ دلوں پر سحر کرنے کے انداز میں نازل ہوتی، اور پرندے اور چرندے اس کو رک کے سنتے تھے، لیکن اس کی کیا شکل تھی ہمیں نہیں معلوم۔ اس موجودہ مجموعے میں ایک کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اردو اور عربی بائبل میں اس کو مزامیر داؤد کہا جاتا ہے، بلکہ عربی بائبل میں ایک ہمارے پاس ہے، اس میں باقاعدہ اس کو انہوں نے زبور لکھا ہے، اور انگلش بائبل اس کو سام کہتی ہے۔ ابھی ہم ساری کتابوں کا تذکرہ کریں گے، آپ نام لکھ لیجیے گا، ابھی یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ سام، PSLAM، سام۔ اور اب آ جائیے آپ انجیل پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقیناً اللہ کا کلام نازل ہوا تھا، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور اس کلام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی تھی۔ موجودہ انجیلیں جو ہیں اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ جملے ایسے موجود ہیں جو کسی آنے والے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ چرچ کے جو بڑے لیڈر ہیں یا ان کے علماء مفسرین ہیں، وہ اس کی تشریح الگ انداز میں کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جملے موجود ہیں، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی وہی عکس بندیاں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے اور آیت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی حقانیت کو اتنی تحریف کے باوجود، اتنے اس میں ایڈیشن اور اومیشن جو بار بار کیے جاتے ہیں بائبل کے الگ الگ نسخوں میں، الگ الگ ورژن میں، اس کے باوجود اللہ نے ان چیزوں کو باقی رکھا ہے۔ یہ خلاصہ ہو گیا تورات، انجیل اور زبور کا۔ اب آپ کہیے، چونکہ ایک عیسائی مبلغہ سے ہم نے آپ کو واقعہ بتایا کہ اس کی رسائی بخاری شریف کے الگ الگ نسخوں تک تھی، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کوئی ایسا پڑھے، عام طور سے وہ مسلمانوں کو، جب عام مسلمانوں کو غفلت میں ڈالنا چاہتے ہیں یا ان کو شک میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تو آپ کہیے یقیناً لکھا ہے، لیکن قرآن جس توراۃ کی تصدیق کرتا ہے وہ توراۃ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر کیوں نہیں ہے؟ پھر اس کے لیے آپ کو باقاعدہ اس کا کوئی ہاں یا نہیں میں جواب نہیں، اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ایک مطالعے کی ضرورت ہے، روایات پہ بات ہو، اس کے ٹیکسچول کرٹیسزم پہ بات ہو کہ تمہارے پاس جو توراہ ہے اس کے نسخوں میں کہاں کہاں اختلاف ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن آپ کے لیے ہم سمجھا رہے ہو، اگر وہ آپ کے سامنے آیات کو پڑھ کے اور پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں تو آپ سب سے پہلے اپنا یہ ذہن بنائیے کہ یہ اس قرآن اس توراہ کی تصدیق کرتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نہ کہ اس جیسی کتاب پر جو اس وقت جس کا انہوں نے نام توراہ رکھا ہے۔ قرآن جس زبور کی تصدیق کرتا ہے وہ زبور وہ تھی جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کی شکلیں اور زبان ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے جیسے ہم نے آپ کو ایک پھول کی مثال دی۔ اسی طرح سے جب قرآن انجیل کی تصدیق کرتا ہے، خوشخبریوں کو سناتا ہے، تو موجودہ جو گاسپلز ہیں یا موجودہ جو سو کالڈ انجیلیں ہیں،
اس کے اندر اگر کچھ الفاظ ایسے ملتے ہیں جہاں توحید کی تعلیم ہے ہمیں یقیناً لگتا ہے، جہاں سے شرک کی بیزاری کی تعلیم ہے یقیناً لگتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو وحی نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو وحی اصل نبیوں پہ نازل ہوئی انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے متوسلین کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو سکھایا، یہ جملے نسل در نسل ان سے منتقل ہوئے اور یہ جملے اس لیے ان کتابوں میں محفوظ ہو گئے۔ ابھی جب ہم ان کی تدوین کی تاریخ پر بات کریں گے تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اتنی بات الحمدللہ آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم بائبل پر واپس آتے ہیں۔ اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا عیسائیوں کے 3 بڑے بڑے فرقے اس وقت دنیا کے اندر ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کون کون سے ہیں؟ کیتھولک، دوسرا آرتھوڈکس، تیسرا پروٹسٹنٹس۔ اس وقت جو بائبل میں اختلاف ہے ان کی تعداد اتنی لمبی ہے، اگر وقت نے اجازت دی تو ہم تاریخ آپ کو تھوڑی سی تاریخ پر بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا حال ہے ان کی کتابوں کا۔ اسی لیے ان کے یہاں جو لوگ بالکل ملحد ہوئے اس کی ایک بہت بڑی وجہ بائبل کے اختلافات بھی تھے۔ جب انہوں نے بائبل پر کام کیا، بائبل کو گہرائی سے پڑھا تو وہ پاگل ہو گئے، اور پاگل ہونے کے بعد انہوں نے کہا یہ خدا تو چھوڑو، یہ انسانوں کی بھی صحیح تصنیف نہیں ہے، کوئی صحیح انسان اس کو تصنیف نہیں کر سکتا۔ موجودہ بائبل میں بعض ایسی چیزیں موجود ہیں کہ کوئی صحیح و دماغ آدمی تو چھوڑیے، ذرا سا بھی جس کے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہے وہ عام مجلس میں اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ اور یہ باقی عیسائی ہیں بیچارے، ان کو مختصر جملے دے دیے جاتے ہیں، منتخب ابواب دے دیے جاتے ہیں، بس وہ اسی کو پڑھتے ہیں اور تبلیغ کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن بائبل ہی کے اندر اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر وہ ان کے سامنے لا دی جائے تو پھر وہ آپ سے بات نہیں کرتے، لیکن پہلے آپ اس چیز کو استعمال کرنا سیکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تھوڑی سی تاریخ پر۔ دیکھیے بائبل جو ایک لفظ ہے وہ لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے، ببلیو جسے کہتے ہیں، اس کا تعلق کتابوں سے ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی انسان کی بائیوگرافی ہوتی ہے تو آپ اسے جانتے ہیں کہ کسی انسان نے اپنی زندگی کی اگر سوانح حیات لکھی ہے تو اسے آپ آٹوبائیوگرافی بولتے ہیں، یعنی اپنے آپ لکھی ہوئی سوانح حیات آپ اسے کہہ دیجئے۔ تو ببلیو لفظ کے معنی لاطینی کے اندر کتاب یا کتابوں سے متعلق چیزوں کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ اس کے عام معنی ہو گئے۔ اصطلاحی معنی اگر آپ کہیں بھی انگریزی زبان میں دا بائبل بولیں گے تو اس سے مراد یہی کتاب ہوگی جو کتاب اس وقت عیسائیت میں اور چرچ میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک ہندی بائبل ہے، یہ ہماری زندگی کی سب سے پہلی بائبل ہے جسے ہمیں ملی تھی، اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ لفظ دیکھیں تو اس کے اوپر ہولی بائبل لکھا ہے۔ تو بائبل کا جو اس وقت لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ان ساری کتابوں کے مجموعے پر استعمال کیا جاتا ہے جو یہودیت میں اور عیسائیت میں اس وقت متفق علیہ ہے۔ بائبل کی ایک تقسیم ہے، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں۔ بائبل کی تقسیم یہ ہے کہ بائبل کو 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کا نام عہد قدیم ہے اور دوسرے حصے کا نام عہد جدید ہے۔ اور عام زبان میں عام انگریزی میں اس کو یہ لوگ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں۔ ہندی کے اندر پرانا نیم یا نیا نیم کہہ دیجئے آپ اسے، اور عربی کے اندر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں العہد القدیم یا عہد عتیق بھی کہتے ہیں بعض اردو یا فارسی بائبل کے اندر۔ جو 2 حصوں میں انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس وقت کی جو موجودہ بائبل ہے، اور ان دونوں حصوں کے بعد جو پرانا حصہ ہے وہ بڑا ہے، جو چھوٹا حصہ ہے وہ اس کے اندر کم کتابیں ہیں۔ اگر ہم کیتھولک بائبل کی بات کریں تو کیتھولک بائبل کے یہاں جو اس وقت عام ملتی ہے، جو عام طور سے انہوں نے غائب کر دی مارکیٹ سے، یا پرانے کتب خانوں میں ہے یا پرانے ورژن تھے، پچھلے 60-70 سالوں سے جو مارکیٹ میں کتاب بائبل موجود ہے اس میں کیتھولک ورژن میں پرانے والے حصے میں 46 یعنی 46 کتابیں ہیں، اور اس میں خوب اختلاف ہے۔ لیکن 46 پر کیتھولک فرقہ متفق ہے کہ یہ 46 حقیقت میں اللہ کی طرف سے الہامی کتابیں ہیں، اور وہ ان کو الہامی کتابوں کا حصہ مانتا ہے کیتھولک چرچ 46 کتابوں کو۔ اور کیتھولک چرچ جی الگ الگ کتابیں ہیں، 46 کتابیں الگ الگ ہیں۔ اس کے علاوہ آرتھوڈکس چرچ کے کچھ مشرقی جو چرچ ہے وہ بھی اس کو اپنی بائبل کا حصہ مانتے ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ 46 کتابیں پرانے عہد کا حصہ ہیں اور الہامی ہیں، غیر الہامی تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پروٹسٹنٹ چرچ بھی ہیں لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن سب سے زیادہ کیتھولک مانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسرا والا جو مشرقی کلیسا ہے، خاص طور سے جو گریک آرتھوڈکس چرچ ہے، رشین آرتھوڈکس چرچ ہے، یہ اس کتاب کو الہامی کتابیں 46 مانتے ہیں۔
اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں 27 کتابیں ہیں، وہ تقریباً دونوں فرقوں کے یہاں متفق ہیں اس وقت میں۔ جو کچھ انہیں نکالنا تھا، کم کرنا تھا، وہ انہوں نے نکال لیا۔ اس وقت میں موجودہ بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ میں 27 کتابیں ہیں، 27۔ تو دونوں ملا کے کتنی ہو جاتی ہیں بتائیے؟ 46 اور 27 کتنی ہوتے ہیں جی؟ 73 ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ہو گئی کیتھولک بائبل کی۔ اب اگر ہم پروٹسٹنٹ بائبل پر آتے ہیں تو پروٹسٹنٹ بائبل میں جو پروٹسٹنٹ لوگ استعمال کرتے ہیں، میتھوڈسٹ لوگ استعمال کرتے ہیں، عام طور سے جو تو تقسیم بھی کرتے ہیں بہت زیادہ یہ لوگ، تو اس کے اندر 39 کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یعنی 7 کتابوں کا فرق ہے۔ 7 کتابیں کیتھولک بائبل میں زیادہ ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں متفقاً 27 کتابیں ہیں۔ حالانکہ ان 27 میں سے بعض جگہ ان کا اختلاف ہے، جیسے مثال کے طور پر گاسپل آف لیوک کے کچھ حصے کو پروٹسٹنٹ نہیں مانتے، کیتھولک مانتے ہیں، اور کچھ خطوط ہیں پرانی بائبل نیو ٹیسٹمنٹ میں، اس کو کیتھولک مانتے ہیں، پروٹسٹنٹ نہیں مانتے، وہ ایک بات کا اختلاف ہے۔ اب ہم ایک اجمالی تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پہلے تھوڑا سا تاریخ سمجھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرائے طے میں بھٹک رہے تھے، اپنی قوم، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی قوم بھٹک رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، اور اللہ نے ان کو کوہ طور پر بلا کر تورات عطا فرمائی۔ اور جو تورات ملی بائبل کے حساب سے، وہ سب سے پہلے آپ کو 2 تختیاں دی گئیں، الواح دی گئیں، اور اس کے اوپر 10 بڑے بڑے احکام، یعنی 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے تھے، احکام 10۔ ہم نے غالباً آپ کو بتایا تھا۔ اس کے اندر سب سے پہلا حکم توحید کا تھا، دوسرا چوری نہ کرنے کا، دوسرا شرک نہ کرنے کا، تیسرا چوری نہ کرنا اور زنا نہ کرنا، کسی کو نہیں ستانا، پڑوسی کی عزت کرنا، یہ ساری جو عام باتیں اس کے اندر موجود تھیں۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یقیناً صرف وہی نہیں ہوئی ہوگی، وہی بعد میں بھی نازل ہوئی ہوگی، لیکن ہمیں اس کے بارے میں حتمی طور سے کچھ نہیں پتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ قوم دھیرے دھیرے فلسطین کی طرف بڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور عمالقہ سے اس قوم نے جہاد کیا ہے، اور عمالقہ سے جہاد کے بعد اللہ نے ان کو فتح کی۔ انہوں نے جیریکو کے پورے شہر کو، ایک قدیم شرین شہر تھا جیریکو نام کا، اس کو پورا کا پورا شہر انہوں نے ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد اسی شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرا، یقیناً کچھ نہ کچھ روایتی طور سے، اتنا قدیم زمانے کی بات ہے، ہر چیز لکھی نہیں جاتی تھی، زبانی روایات تھیں، کہانیاں تھیں، واقعات تھے، وہ سب ان کی قوم میں وہ استعمال کیے جاتے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد دوسرا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آتا ہے، جو ان کے لیے عہد زرعی یعنی گولڈن ایجز، جو ان کا سب سے عظیم الشان زمانہ ہے، جس کو یہ آج بھی یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں اس جیسا زمانہ اب دوبارہ کبھی نہیں آیا تاریخ میں۔ سب سے زیادہ طاقتور حکومت یہودی اگر وہ ایمان والے بھی تھے اس وقت میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اور آس پاس کے علاقوں سے، پہاڑوں سے جتنی بت پرستوں کے معبد تھے سب کو ختم کر دیا، ساری گندگی کو ختم کر دیا، اور خالص ایک اللہ کی عبادت کو پوری مملکت میں جاری و ساری کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ تاریخ میں بتایا تھا کہ اس کے بعد ان کے جو لڑکے تھے ان کے اندر یہ استطاعت نہیں تھی کہ وہ حکومت کو باقی رکھ سکیں، تو حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے کا نام کیا تھا؟ جن لوگوں نے نوٹس لکھے ذرا بتائیے، جو یہودیوں کی حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ ایک حصے کا نام اسرائیل تھا اور دوسرے حصے کا نام یہودیہ تھا۔ تو جو لوگ سامری اسرائیل تھے، ان کے بڑے شہر کا نام سامریہ تھا، ان لوگوں کو یہ لوگ سامری کہتے تھے اور ان کو اپنے سے نیچا سمجھتے تھے۔ تو ان کے پاس بہت ساری کتابیں موجود تھیں، ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ کتابیں موجود تھیں، تو انہوں نے کیا کیا، ایک بار ان لوگوں پر باقاعدہ حملہ کیا، آسوریوں کی مدد سے اپنے ہی بھائیوں پر انہوں نے حملہ کیا، ان کے سارے علاقے کو ختم کر دیا۔ جو لوگ بچے وہ بیچارے جلا وطن ہو گئے، ان کی جو کتابیں تھیں انہوں نے اس کو جلا دیا، اکثر لوگ وہاں سے اس پورے علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے کہ جب آپ کوئی سازش اللہ کے نظام کے خلاف کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور ان کے اوپر اسوری لوگوں نے حملہ کیا۔
آسوری لوگوں نے ایک بار بار ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، تاریخ میں کم سے کم 4 یا 5 بار ایسے ان کے پر بادشاہ مسلط ہوئے جس نے کہا اگر کسی کے پاس تو ان کی کتاب نکلی تو اس کے پورے خاندان کو ہم قتل کی سزا دیں گے، زندہ جلا کر مار دیں گے۔ تو آسوری بادشاہ جو تھا اس نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا اور سارے کے سارے چیزوں کو اس نے ختم کر دیا۔ یہ اس دن ہم نے تاریخ میں آپ کو بتایا تھا۔ آسوریہ کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے پھر دوبارہ سے بت پرستی کے اندر یہ لوگ لگ گئے اور کچھ نبیوں کو انہوں نے قتل کرنے کی بھی کوشش کی، تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب آیا جو نبوکدنیزر کی شکل میں تھا، اور اس نے آ کر ایسا حملہ کیا کہ اس نے پورے معبد کو بھی ختم کر دیا، اور جہاں جہاں اسرائیلی بستے تھے، جہاں جہاں اس وقت یہودی بنو اسرائیل کے لوگ بستے تھے، اس نے سب کو قتل کیا۔ جو بچے ان کو لے کر وہ غلامی میں اسیریا واپس چلا گیا، بیبلونیا، جس سے فرسٹ کیپٹیوٹی آف بیبلونیا یہ لوگ کہتے ہیں، بیبلونیا کی پہلی غلامی کا دور، وہ تقریباً 200 یا 300 سال وہ دور چلا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس حال میں کسی بھی کتاب کا بچنا ناممکن ہے، اس حال میں جس حال کے اندر لوگوں کو صرف اس لیے قتل کر دیا جائے کہ آپ کے پاس وہ کتاب ہے، اور خاص طور سے یہودیوں جیسی قوم جو بار بار اپنے ایمان کا سودا کرتی ہے، اس کا محال ہے کہ اس نے کبھی کسی کتاب کو حقیقی طور پر حقیقی معنی کے ساتھ بچا کے رکھا ہو۔ اس کے بعد یہ لوگ جب بیبلونیا گئے ہیں تو بیبلونیا میں غلامی کی زندگی یہ لوگ گزارتے رہے، اور غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد انہوں نے پھر جب ان کے اوپر پریشانی آئی تو انہوں نے توبہ کرنی شروع کری۔ اس توبہ کے نتیجے میں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور بیبلونیا کے اوپر ایران کا جو بادشاہ تھا اس وقت میں سائرس دی گریٹ، اس نے حملہ کیا اور اس نے اس حکومت کو ہرا کر باقی لوگوں کو آزاد کیا۔ جب آزاد کیا تو اس میں یہودی بھی تھے، اس نے ان لوگوں کو بھی آزاد کر دیا۔ انہوں نے اس سے آ کر کہا کہ ہم اپنے اسی ملک میں آزاد ہونا چاہتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کا ملک ہے، اپنا معبد کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر تم اس معبد کو تعمیر کرو، کچھ شرطوں کے ساتھ اس نے انہیں اجازت دے دی۔ یہ لوگ واپس فلسطین کی طرف واپس آئے اس وقت میں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد کا واپس آنا ناممکن تھا، کیونکہ اس زمانے کی طرح تو نہیں ہے کہ بھئی ٹرینیں ہیں، بسیں ہیں آپ کے پاس۔ بہت سارے لوگ 100 سالوں کے اندر نسلیں بدل جاتی ہیں، بہت سارے لوگ وہیں پیدا ہوئے تو انہوں نے منع کر دیا ہم واپس نہیں جائیں گے۔ بہت سارے لوگ مصر کی طرف چلے گئے، مصر اس زمانے میں بہت اچھا تھا، بہت اس کے اندر فراوانی تھی مال کی، تو ایک بڑی تعداد ان کی مصر چلی گئی، لیکن ایک چھوٹی تعداد جو تھی واپس آئی اور انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی حکومت کو قائم کر لیا۔ یاد رکھیے 2 بار ان کے پاس سے تورات چھینی جا چکی، جس کو یہ تورات سے مراد وہ نہیں، تورات سے مراد جو بھی ان کے پاس کتابوں کا مجموعہ تھا وہ تقریباً ان کے پاس سے ختم کیا جا چکا۔ پھر یہ لوگ واپس آئے ہیں، اور عزرا ایک غالباً ان کے یہاں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، عزرا ربی، عزرا ان کے یہاں یہ لوگ مانتے ہیں اس کو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے گزرے۔ تو حضرت عزرا کو بڑا احساس تھا کہ ہمارے پاس ہماری مذہبی کتاب نہیں ہے، اور جو لوگ بیبلونیا سے 100 سال یا 150 سال کے بعد واپس آئے تھے، ظاہر سی بات ہے انہیں عبرانی بھی اتنی اچھی نہیں آتی تھی۔ بھائی کوئی آدمی یہاں سے لکھنؤ سے کسی اور باہر ملک میں چلا جائے اور اس کے بعد اس کے بچے نہیں، اس کے پوتوں کے پوتے واپس آئیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو اردو اتنی اچھی نہیں آتی ہوگی۔ وہ جس ملک میں رہیں گے، پیدا ہوں گے، اسے اس ملک کی زبانیں اچھی آتی ہوں گی۔ تو جو نئی نسلیں واپس آئیں ان کو عبرانی بھی اچھے سے نہیں آتی تھی، تو اس لیے عزرا نبی نے کوشش کی کہ نہیں، ہمیں دوبارہ سے اس کتاب کو جمع کرنا ہے۔ تو جو بچے کچھ پرانے لوگ تھے، ایک دن انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ ہمارے کاہن کے، ہمارے معبد کے جو ڈھیر ہے پتھروں کا، اس کے نیچے ایک کتاب ہے۔ خیر انہوں نے اس کو ڈھونڈا تو انہیں قدیم کتاب ملی، اس کتاب کو انہوں نے پڑھنے کے بعد اور پرانے لوگوں کو جمع کیا، 70-80 لوگوں کو، اور 70-80 لوگوں کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا تمہیں کچھ کتاب کا حصہ یاد ہے، تمہیں کچھ یاد ہے، تمہیں کچھ یاد ہے۔ جس کو جو پتا تھا اس نے بتایا، اور انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، اور ایک کتاب لے کر وہ سب کے سامنے انہوں نے پیش کر دی کہ دیکھو اس کتاب کو میں نے مکمل کر دیا۔ یہودی اس وقت بھی اسی کتاب کے جمع کرنے کے واقعے سے اپنی کتاب کو جوڑتے ہیں۔ اب جو یہ قوم واپس آئی ان کی، اس میں بہت ساری قوم ایسی تھی کہ ان کو بیچاروں کو عبرانی بالکل نہیں آتی تھی، لیکن اب کچھ ان کو سکون نصیب ہوا، پرانی جو حصے کتابوں کے تھے وہ کہیں کہیں سے انہوں نے اکٹھے کرے، تو یہ لوگ بعض لوگ مصر بھی گئے، کہ مصر میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جنگ سے پہلے سے رہتی تھی، ان کو پتہ لگا کہ کتاب کو جمع کر لیا گیا ہے، تو وہ لوگ بھی وہاں سے واپس آئے۔ تو مصر کے بادشاہ کو جب یہ پتہ لگا کہ ایک کتاب ان کے پاس موجود ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا ترجمہ کر دو۔ تو اس نے اس زمانے کے اندر یونانی زبان میں یا لاطینی زبان میں اس کا ایک ترجمہ کرایا، لیکن عام یہودیوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو عبرانی نہیں آتی تھی۔ تو انہوں نے اس کا ترجمہ آرامی زبان میں کیا، جس کو تارگم کہتے ہیں، تارگم۔ یاد رہے گا آپ کو یہ لفظ؟ جی۔
اور ایسے یہودیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی جن کو خالص عبرانی آتی ہو، کیونکہ کوئی مصر میں آباد ہے، کوئی بیبلونیا میں آباد ہے، کوئی کہیں آباد تھا، کوئی کہیں آباد تھا۔ تو پھر یہودیوں کے بڑے علماء جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی اب عبرانی جو کتابوں کا ہمارے پاس مجموعہ ہے اس سے ہماری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور اس بادشاہ کا بھی اصرار تھا، تو 52 یا 50 یا 52 علماء جمع ہوئے، اور انہوں نے، ایک روایت میں آتا کہ 7 بڑے تھے باقی چھوٹے تھے، انہوں نے سب نے جمع ہو کر 2 سال یا 3 سال محنت کر ایک اور ترجمہ یہ لوگ اس کا وجود میں لائے، جس کو ترجمہ نسخہ سبعینیہ بولتے ہیں۔ نسخہ سبعینیہ یعنی 7 حصوں والا، سیپٹوجنٹس بولتے ہیں جس کو یہ لوگ۔ اب وہ جو سامری لوگ آج بھی دنیا میں سامری باقی ہیں، وہ جو سامری یہودی تھے وہ آج بھی دنیا کے اندر باقی ہیں، حالانکہ ان کی تعداد بہت چھوٹی ہے، وہ اسی نسخے کو استعمال کرتا ترجمہ سیپٹوجنٹس کو۔ یہ تفصیل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں سے کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ خیر، اس کے بعد ان کے پاس اب 3 نسخے ہو گئے، ایک نسخہ عبرانی کہہ لیجئے ایک نسخے کو، دوسرا آرامی والا نسخہ، آرامائک زبان کا نسخہ جس کو یہ لوگ تارگم بولتے تھے، اور ایک ہو گیا کوڈیکس سے لیٹینکس یعنی لیٹینی زبان کا جو نسخہ ان کے پاس تھا، جس کو بادشاہ کے حکم پہ انہوں نے ترجمہ کیا تھا۔ اور یہ 3 ترجمے ان کے پاس تھے، اس وقت یہ انہی ترجمے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 170 سال پہلے ایک اور بادشاہ گزرا جو کہ سکندر کی طرح یونانی نسل کا تھا۔ غالباً اس کے کچھ لوگ گزر رہے تھے، یہودیوں نے ان کو قتل کیا تھا، اس سے کچھ جھگڑا ہو گیا، اس کے قافلے کو یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کی پاداش میں اس بادشاہ نے سیریا سے آ کے ان کے اوپر پھر حملہ کیا، اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 175 سال پہلے اس نے کیا حشر کیا، پوری قوم کو اس نے ختم کر دیا، اور وہ تو قتل کرنا چاہتا تھا کہ زمین سے اب ان کا نام و نشان مٹا دوں۔ پھر ایسا ہوا کہ رومی بادشاہ نے اس علاقے کے اوپر اس کی نظر پڑ گئی، اسے پتہ لگا یہاں پر بڑی حکومت ہے، تو اس نے اپنے گورنر کو حکم دیا کہ تم اس سیرین بادشاہ پہ حملہ کرو اور یہودیوں کو تم غلام بنا لو، بھئی تم جیت جاؤ گے۔ ان کے پاس طاقت تھی، انہوں نے حملہ کیا، اس میں یہودی بھی مارے گئے، لیکن اب اس پورے علاقے پر رومی لوگوں کا تسلط ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کے دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے۔ اب یہودیوں کے پاس حالت یہ تھی کہ یہودیوں کے پاس 3 تو نسخے تھے، ایک تو ان کا عبرانی نسخہ جو خود حضرت موسیٰ تک نہیں پہنچ رہا تھا، نبیوں تک نہیں پہنچ رہا تھا، بلکہ اس کی جو آخری روایت ہے وہ کہاں پہ ختم ہو رہی تھی؟ اس کی آخری روایت عزرا پہ جا کے ختم ہو رہی تھی، جنہوں نے تباہی کے بعد، بیبلون کی تباہی کے بعد اس کو جمع کیا تھا، یہ ان کی روایات کی آخری حد تھی۔ اور دوسرا نسخہ وہ تھا جس کو انہوں نے آرامی میں ترجمہ کیا، تیسرا ان کا لاطینی نسخہ تھا۔ یہ 3 نسخے ان کے پاس تھے، اور یہودی انہی تینوں نسخوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے انتقال سے، حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری سے کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری دنیا کے اندر ہو گئی، پھر 70 سال کے بعد یہودیوں نے پھر رومی حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ کیا نام تھا اس کا گورنر کا جس نے بدلہ لیا تھا؟ نہیں، اس رومی گورنر کا نام جس کو بدلہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، ٹائٹس۔ سن 70 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ کے تشریف آوری کے 70 سال کے بعد ٹائٹس نے اتنا زبردست ان کے اوپر حملہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے ان کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ پھر یہودیوں کو دوبارہ وہاں پہ لوٹنا مکمل طور سے نصیب نہیں ہوا۔ پورے معبد کو اس نے ختم کیا، اور ایک یہودی کو جو بھی ذرا سے سمجھ پڑھا لکھا تھا یا بڑا تھا یا اس کے نظر کے حساب سے اس کے اندر کچھ بھی وجاہت یا حیثیت تھی، ان سب کو ختم کر دیا، اور جتنے نسخے جتنی کتابیں اس کو ہاتھ لگی اس نے سب کو جلا کے ضائع کر دیا۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اور عیسائیوں کی بھی جو آپ میں سے کل کسی نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل گئی، اس واقعے میں یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی انجیل کے جو کچھ حصے تھے وہ بھی اس واقعے کے اندر ختم ہو گئے، جو انجیل حقیقی حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی۔ یہ تو ہو گئی کس کی تاریخ؟ پرانے عہد نامے کی تاریخ۔ اب پرانے عہد نامے کی تاریخ سننے کے بعد، چونکہ آپ لوگوں کو اس کا ہم اب سنا دیں، پرانے عہد نامے کے اندر 3 حصے ہیں عبرانی کے۔ پہلے حصے کا نام تو توراہ ہے، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب 5 کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں کا حال یہ ہے کہ وہ موسیٰ، اس میں پہلی کتاب میں نبیوں سارا جب سے دنیا بنی، پھر اس کے بعد 5 کتابیں، آپ کا تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی، ان 5 کتابوں کے اندر صرف اللہ حضرت موسیٰ، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ نے لکھی، لیکن حیرت کی بات ہے اس میں کئی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں جو آخری کتاب ہے ڈیٹرونومی، جسے یہ لوگ انگلش کے اندر استثناء بولتے ہیں،
اس کے اندر وہ سب قوانین بیان کیے گئے، تمہیں یہ کرنا ہے، مطلب کس سے شادی کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، کون سے جانور کھانا ہے، کون سے نہیں، گویا کہ ان کی فقہ کی کتاب ہے وہ، اس کتاب کو بھی حضرت موسیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اس میں حضرت موسیٰ کی پوری زندگی کے احوال لکھنے کے بعد ان کی قبر کا احوال لکھا ہے، ان کو کیسے دفن کیا گیا ان کے بارے میں، تو کوئی آدمی اپنے دفن ہونے کا احوال تو نہیں لکھ سکتا۔ بہت ساری شہادت اس بات کی شاہد ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف نہیں ہے، یہ موسیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایک موٹی سی بات ہم نے آپ کو بتائی کہ اس کے اندر یہ بھی تذکرہ موجود ہے کہ موسیٰ اچھا آدمی تھا، جب اتنے سال کا ہوا تو وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اس کو اس کے باپ داداؤں کے ساتھ مٹی دی گئی اور فلاں جگہ دفن کیا گیا، پوری تفصیل ہے کیسے دفن کیا، کیا دفن کیا، کہاں سے دفن کیا۔ کوئی بھی آدمی اپنے مرنے کے بعد کی تفصیل تو نہیں لکھ سکتا۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف نہیں ہے، ان کی طرف انہوں نے زبردستی منسوب کیا ہے۔ اور اس تاریخ کو بھی یاد رکھیے جو ہم نے ابھی آپ کو سنائی کہ تاریخ میں 3-4 بار ایسا ہوا کہ ان کے ہاتھ سے ساری کتابیں چھین لی گئیں، تو حضرت موسیٰ کی طرف اس کا انتساب کیسا ہے؟ اب ہم بہت گہرائی میں نہیں جا رہے، صرف موٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں ابھی۔ یہ پہلا حصہ ہے توراہ کا، یہ جو ہمارے یہ بائبل موجود ہے نا، اس کے اندر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کا پہلی 5 کتابیں۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس کو نبیین بولتے ہیں عبرانی میں، عربی آپ کو آتی ہے، دیکھ لیجئے کتنا آسان ہے سمجھنا، نبیین یعنی نبیوں کی کتابیں۔ تو جتنے انبیاء اس کے بعد گزرے ہیں اس میں ان کا تذکرہ ہے۔ بہت سارے نبی، بہت ساروں کو ہم جانتے بھی نہیں، اسلامی تاریخ میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ امون ہے، عوما ہے، حزقیہ ہے، ارمیہ ہے، اس کے علاوہ سموئیل اول، سموئیل ثانی، بہت سارے اور نبیوں کا تذکرہ ہے، قاضیوں کی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نبیین میں شامل ہیں، نبیوں کی کتابیں، قدیم انبیاء کے صحف، اوبنیہ، نپیہ، سومیہ، یہ سب نبی ہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ فی الحال ان کی طرف کچھ رسالے منسوب ہیں۔ تیسری جو ہے اس کو کتبیین بولتے ہیں یہ لوگ، اس کے اندر الگ الگ چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ایک کتاب ہے، سانگ آف سلیمان جسے کہتے ہیں، غزل الغزلات، جس سے بہت سارے مسلمان استشہاد کرتے ہیں کہ اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا ہے، اور یقیناً عبرانی میں آپ کا نام نامی ہے۔ عبرانی میں اگر وہ آیت پڑھی جائے تو اس کو ایسے پڑھتے ہیں، حکم مکتکم وکل محمد زہدود ہے زہرار ہے بنیان جیروزلم، تو وہاں پہ لفظ محمدم آیا ہے، ایک ایسی شخصیت جس کی تعریف کی جائے۔ خیر وہ آپ کے بارے میں ہے یا نہیں ہے یہ کبھی اور کسی اور مجلس میں بات کریں گے، ہم نے صرف ایک تذکرے کے طور پر آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی۔ اس میں کچھ حکمت کی باتوں کی کتاب ہے، کچھ مثالوں کی کتابیں ہیں، اور چند اس سے ملتی جلتی چیزیں اس کے اندر اور موجود ہیں۔ تو ان چیزوں کو یہ لوگ کتبیین بولتے ہیں۔ تو 3 حصے ہو گئے، اور تینوں کے مجموعے کو یہ لوگ تنخواہ یا تنخواہ بولتے ہیں۔ سب سے پہلے توراہ کا تا لے لیا، اس کے بعد نبیین کا نا لے لیا، اور اس کے بعد آخر میں کتبیین کا کاف لے لیا۔ تو یہ ہے اس کی اصل کہانی جو اس وقت بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے۔ اور پھر چند کتابیں پرانی اس میں ایسی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کا ہم نے آپ کو نام بتا دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور کتاب ہے جس میں صرف مثالیں ہی مثالیں ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی کتاب ہے، ایک کتاب ہے جو ایستر نام کی عورت کی طرف ہے، ایک کتاب ہے جو روت نام کی عورت کی طرف ہے، لیکن اس کی حقیقت کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون تھی، کیا تھی۔ اور چند چھوٹی چھوٹی کتابیں اور ہیں، ایک یسع نبی کی کتاب ہے، غالباً یہ قرآن کے تذکرہ کردہ نبی یسع علیہ السلام ہے، بائبل میں ان کو یشایہ کہا گیا ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اب پوری؟ اب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا ان کا، عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ عتیق، پرانا نیم۔ بعض لوگ نوٹس نہیں کر رہے ہیں، وہ بعد میں کیسے پڑھیں گے؟ تو ماشاءاللہ ان کو یاد زیادہ رہتا ہے۔ چلیے اچھی بات ہے، نوٹس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، جو لوگ نوٹس کرتے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے مطالعے میں فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ اب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت کا جو نیو ٹیسٹمنٹ، موجودہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اسی کے اندر ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ، تو اس کے اندر 27 کتابیں ہیں۔ 27 کتابوں میں سے 4 جو شروع کی کتابیں ہیں اس کو یہ لوگ انجیل بولتے ہیں، لیکن یقیناً وہ انجیل تو ہے نہیں، انگلش میں اسے یہ لوگ گاسپل بولتے ہیں، گاسپلس۔ لفظ انجیل کو یہ لوگ جو گاسپل بولتے ہیں
تو اس کے معنی خوشخبری کے ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد ہے، اور انہوں نے جو لفظ لکھا انہوں نے بھی خوشخبری کا لفظ لیا، لیکن خوشخبری کو یہ لوگ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی خوشخبری کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو 4 انجیلیں ہیں ان کے حساب سے، پھر اس کے بعد ایک کتاب اور ہے جس کو یہ لوگ رسولوں کے اعمال کہتے ہیں، لیکن رسولوں کے اعمال میں وہ غالباً یا تو پال نے لکھی ہے، پال کی پوری تک شخصیت آپ کے سامنے آ گئی سینٹ پالوس کی، اور یا پھر لوکا نے لکھی ہے۔ اکثر روایت یہی ہے کہ لوکا نے لکھی ہے۔ لوکا اس کا شاگردوں کا شاگرد تھا، اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کی بہت مانتا تھا وہ، اور ڈاکٹر تھا، فزیشین تھا، جس کے 15ویں حصے تک تو اور دو تین رسولوں کا نام آئے ہیں۔ رسول سے مراد ان کیا ہماری اصطلاح کا رسول نہیں، رسول یہ لوگ حواری کو کہتے ہیں۔ اردو والی بائبل میں انہوں نے اس کا نام رسولوں کے اعمال رکھا ہے، اور انگلش والی بائبل میں اس کو لوگ ایکٹ آف اپوزلس بولتے ہیں، اپوزلس۔ اس کے بعد جو کتابیں ہیں، ہاں ایک چیز ہمیں آپ کو بتانی رہ گئی، ان 27 کتابوں میں سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو ان 4 انجیلوں کو نکال دیجئے، اور سب سے آخر کی ایک کتاب ہے جسے یہ لوگ مکاشفہ بولتے ہیں، مکاشفہ یا ریویلیشن بولتے ہیں، اس میں قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کی عجیب و غریب کہانیاں ہیں، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے جو یوحنا تھے، یوحنا کئی سارے ہیں لیکن ایک یوحنا تھے جو حضرت عیسیٰ کے شاگردوں میں تھے، اور یقیناً ایک یوحنا نام کے آدمی، ایک حضرت یحییٰ کی بات نہیں کر رہے، ایک اور یوحنا تھے، یوحنا زبدی کے لڑکے جو تھے، وہ حضرت عیسیٰ کے خاص الخاص شاگردوں میں سے تھے۔ بہت لمبی عمر انہوں نے پائی، پوری زندگی تکلیفیں اٹھاتے رہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی تبلیغی مشن کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، اور بڑی لمبی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ اس کتاب کو ان کی طرف منسوب کرتے، 12 میں سے ایک تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا اس بائبل کی آخری کتاب میں، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے سر میں درد ہونے لگے گا۔ عجیب و غریب جانوروں کا اس میں تذکرہ ہے کہ ایک جانور آیا، میں نے دیکھا، اس کے 7 زبانیں تھیں، ایک لوہے کی، ایک تانبے کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی۔ وہ آخری وقت کے واقعات کو اس نے دیکھا، اس کی الگ الگ توجیہ کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس کا ظاہری معنی مراد ہے، بعض کہتے ہیں اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ اور معنی مراد ہے، بعض کہتے ہیں یہ دجال کے ساتھ جو چیزیں نکلیں گی، اینٹی کرائسٹ کے ساتھ، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ خیر ہماری اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر باقی 7 کتابیں یا تو پال نے خود لکھی ہیں یا پال کے ماننے والوں نے لکھی ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا کمال۔ انجیل کس کی؟ عیسیٰ کی، لیکن اس میں ساری باتیں کس کی؟ پال کی۔ ابھی انہوں نے کچھ سال پہلے ایک کوشش کی تھی، غالباً آج سے 40 سال پہلے، 45 سال پہلے، کہ کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا، کچھ اسکالرس کو، ان کے یہاں جو بڑے علماء ہیں، کہ بھئی ہم نے بائبل پوری دنیا میں پہنچا دی، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بائبل میں نعوذ باللہ ہمارے خدا، ہمارے منجی کا کلام کم ہے، پال کا کلام زیادہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں لگتا۔ تو ان کے بڑے علماء پوری دنیا کے جمع ہوئے، اور 3 سال یا 2 سال انہوں نے محنت کی کہ ہم ان جملوں کی تحقیق کریں جو براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے تھے۔ گویا کہ اسماء الرجال کا کام کیا، جرح و تعدیل کا ایک کام کیا ان لوگوں نے، اور پھر اپنی 2 سال یا 3 سال کی محنتوں کے بعد جس جملے پر یہ لوگ متفق ہوئے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا ہے، انہوں نے اس کو ریڈ کلر میں لکھا، اور دنیا میں ایک نئی بائبل وجود میں آئی جس کو ریڈ لیٹر بولتے ہیں۔ آسانی سے ملتی نہیں تھی، پہلے تو ناممکن تھا، ہمارے پاس تو ہے، خیر اب تو ہر نیٹ پہ آسانی سے مل جاتی ہے آرام سے، ریڈ لیٹر بائبل۔ اس میں صرف وہ جملے جو حضرت عیسیٰ نے کہے ہیں لال رنگ سے لکھے، باقی عام بلیک کلر کی سے لکھے ہیں۔ لیکن ان نوٹ سے تبلیغ مت کرنے لگ جائیے گا، ہم پہلے کہہ رہے ہیں آپ سے، جب تک کم سے کم زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت آپ قرآن کے مطالعے میں صرف نہ کریں، ان نوٹس کو لے کے نہ تو کہیں تقریر کریے گا اور نہ ہی کہیں بھی کہیے گا کہ ہم عیسائیت کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں یہ وہی ہے کہ بچے کو سائیکل آپ چلانا سکھا دیں، اس کے بعد ایک موٹر سائیکل اس کے ہاتھ میں دینے کے لو چلا لو، سمجھ میں آئی؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس بائبل میں زیادہ تر جو خطوط ہیں جو اس نے پال نے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے الگ الگ علاقوں میں لکھے ہیں، جیسے اس کلیسا میں لکھے جس میں یہ اپنے ان سارے خطوط میں اس نے جم کے جو اس کے اپنے تصورات تھے، تثلیث کی تعلیم ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کروس پہ چڑھایا جانا، اور خاص طور سے شریعت کی مخالفت، ان ساری باتوں کو اس نے خوب لکھا ہے، اور وہ سب جگہ الگ الگ جگہ وہ خطوط گئے ہیں، یہ سفر بھی کرتا تھا، خطوط بھی بھیجتا تھا۔ یہ ہے پوری بائبل کا خلاصہ جو آپ کے سامنے بائبل موجود ہے۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جی
چوتھی جی بائبل پہ بھی بات کریں گے. ابھی ہم نے صرف خلاصے کی بات کری. ابھی ان انجیلوں پہ ابھی بات کریں گے. جو 4 انجیلیں انہی کی بات کر رہے ہیں نا جی, ابھی ان پہ بات کریں گے. ابھی یہ ہے کتابوں کا تھوڑا سا خلاصہ. جو کتابیں اس وقت موجود ہیں, اس وقت میں جو پہلے نکال دی گئیں, ہٹا دی گئیں, اس کے اختلاف سنانے بیٹھے تو بہت لمبی کہانی ہے. اب جو 4 انجیلیں بائبل کے اندر ہے, اس میں سے سب سے پہلی انجیل کا نام اردو میں اس لوگ اسے متی یا متا بولتے ہیں, انگلش میں یہ لوگ اسے میتھیو بولتے ہیں. اگر آپ انگلش میں لکھیں تو گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو, اور اردو یا ہندی میں لکھیں تو متی کی انجیل یا متا کے ذریعے سنائی ہوئی خوشخبری. یہ حضرت عیسیٰ کی سیرت اس کے اندر بیان کی گئی ہے ذات ان چاروں کتابوں میں. تو پہلا جو حصہ ہے گاسپل آف میتھیو یا گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو یا متا کی انجیل. لیکن یہ بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ بار بار یاد رکھیے, یہ انجیل وہ انجیل نہیں ہے, یہ صرف انہوں نے اس نام کو مستعار لیا ہے. نمبر 2 پر آ جائیے. نمبر 2 پر دوسری انجیل جو ہے وہ لوکا کی انجیل ہے جی. انگلش میں اسے لیوک کہتے ہیں, اردو اور ہندی میں اگر آپ کہیں تو اس کو لوکا کہہ دیجیے آپ. تیسرے نمبر پہ ایک انجیل ہے جو مختصر ہے, جو یہ لوگ مرکس کی انجیل بولتے ہیں. اسے بعض لوگ مرکس بھی کہتے ہیں, لیکن عام طور سے مرکس کہا جاتا ہے. انگلش میں اسے مارک بولتے ہیں, مارک کی انجیل یا گاسپل آف مارک. یہ چھوٹی ہے, سب ساری انجیلوں کے مقابلے میں سب سے چھوٹی ہے یہ. اور پھر سب سے جو چوتھی انجیل ہے وہ گاسپل آف جان ہے, یوحنا کی انجیل. گاسپل اکارڈنگ ٹو جان, یوحنا کی انجیل. یہ ہے 4 انجیلیں جو چرچ کے نزدیک, ہر چرچ کے نزدیک متفق علیہ ہے, اور ہر چرچ انہی کی تبلیغ کرتا ہے, اور یہی ہے جو دنیا میں یہ لوگ سب سے زیادہ تقسیم کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کو بھی ساتھ میں لگا دیتے ہیں, اور چھوٹی والی جو پاکٹ سائز ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. عام طور سے جب 25 دسمبر ہوتا ہے تو ان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے گیڈین انٹرنیشنل کے نام سے, وہ دنیا میں سب سے زیادہ بائبل تقسیم کرنے میں نمبر 1 یا نمبر 2 پر ہے. وہ نیلے رنگ کی جو تقسیم کرتا ہے, بہت تقسیم کرتا ہے ہر چرچ میں. سوال بعد میں کریے گا, یہ سوال کرنے کا ٹائم نہیں ہے, آپ کو بتا دیں گے پوری بات. آپ انشاءاللہ ہم جائیں گے نہیں بغیر آپ کا سوال سنیں. تو جو گیڈین انٹرنیشنل والے ہیں وہ سب سے زیادہ اسی بائبل کو تقسیم کرتے ہیں. اس کے اندر صرف نیا نیم ہوتا ہے, یعنی نیو ٹیسٹمنٹ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ کبھی کبھی یہ لوگ زبور کو لگا دیتے ہیں, یعنی اس زبور کو جو ان کے حساب سے زبور ہے, اس میں صرف نغمات ہیں اور دعائیں ہیں. اب سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, رفع آسمانی آپ کا ہو گیا, تو جو ایک دم حالات تھے وہ آپ کو پتہ ہے, ان کے اوپر کتنے سخت حالات تھے. اور انہوں نے اس وقت تک انجیل لکھنے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ اپنے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کے نبی ہیں, وہ ان کی تعلیمات کو جمع کریں. انہوں نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا. جو بالکل شروع کے لوگ تھے, جیسے کہ پطرس تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے, یہ خط لکھتا تھا, یہ الگ کام ہے. اس کے خط اس وقت تک انجیل کا حصہ نہیں تھے. یاد رکھیں آپ, یہ خط تو اس نے بہت شروع میں لکھنے شروع کر دیے لوگوں کو, ظاہر سی بات ہے. اس وقت تک یہ 4 بھی نہیں لکھی گئی تھیں. حالانکہ بائبل میں ترتیب دیکھیں گے آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں, تو یہ 4 انجیل پہلے ہیں, اس کے خط دھیرے دھیرے بعد میں ہیں. لیکن اس کے خط پہلے لکھے گئے ہیں, وہ 4 انجیلیں بہت بعد میں لکھی گئیں. اور ایک اور چیز بتا دیں, اس طرح کی اور سینکڑوں تھیں, صرف یہ 4 نہیں تھیں, اور سینکڑوں تھیں. تو باقی جو تھیں وہ انہوں نے نہیں مانی, جلا دی, غائب کر دی دنیا میں سے. ان 4 کو مان لیا. اب ہم سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کے بعد کی تاریخ پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اب حضرت عیسیٰ کے بعد جو حالات گزر رہے تھے آپ کو یاد ہے, حتیٰ کہ جو تبلیغ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا, جو بھی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا, اور جو زیادہ کرتا اس کے ساتھ جو اس کے جائیداد کو چھین لیا جاتا ہے, اسے زندہ جلا دیا جاتا ہے. جیسے اسٹیفن ایک نام کا ایک آدمی تھا, اس نے زیادہ کوشش کری تو حضرت عیسیٰ کے صرف 3.5 سال کے بعد اس کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. غالباً اسے انہوں نے چوراہے پہ پتھر مار مار کے شہید کیا تھا. اور ابھی تک یہ پال آیا بھی نہیں تھا. پال تو الٹا دشمن تھا اس وقت تک. تو حضرت عیسیٰ کے جو بالکل قریبی لوگ تھے انہوں نے کبھی کچھ لکھنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں, کیونکہ نہ تو وہ لکھ سکتے تھے. میں نے آپ کو بتایا وہ کون لوگ تھے, کہ جن متا کا اس میں تذکرہ ہے, یہ متی کون تھے. حضرت عیسیٰ کے جو 12 حواری ہیں اس میں سے ایک کا نام متا تھا.
میتھیو جسے انگلش میں کہتے ہیں، یہ اس انجیل کو انہی کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھی، لیکن جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ان کی لکھی ہوئی انجیل نہیں ہے، کیونکہ نمبر ایک بات، یہ کون تھے؟ اسی بائبل میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ عیسیٰ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہا تھا، جب وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرا، یہ ایک شہر تھا کافرنہوم، ہم نے آپ کو شہر کے بارے میں بتایا تھا، کافرنہوم حضرت عیسیٰ کے شہر سے قریب تھا، حضرت عیسیٰ بھی وہاں تبلیغ کرنے جاتے تھے، تو یہ اس شہر کے دروازے پر بیٹھتے تھے اور ٹیکس لیا کرتے تھے رومی حکومت کا، جو بھی آدمی آتا تھا جاتا تھا سامان لے کے، آپ نے چنگیاں دیکھی ہوں گی، پرانے زمانے میں چنگیاں ہوتی تھیں، آج کے زمانے میں ٹول ٹیکس سمجھ لیجئے، تو یہ گویا کہ ٹول ٹیکس لیتے تھے بیٹھ کر، یہودی نے بہت برا سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ آدمی جو ہے نا ہے تو یہودی، لیکن نوکری کس کی کرتا ہے؟ رومیوں کی کرتا ہے۔ جیسے لوگ یہاں پہ سرکاری لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ پیسے لے لیے ہم سے، اتنا زیادہ ٹول لے لیا، آج بھی لوگ کہتے ہیں، تو یہودیوں کے نزدیک ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ تو اس نے اپنی ہی انجیل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب ایک دن یشوع اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک آدمی کے پاس سے گزرا، جو آدمی کیا کر رہا تھا؟ ٹیکس کلیکٹ کر رہا تھا، تو یشوع نے اس کو سمجھایا کہ تو یہ کام چھوڑ اور میرے ساتھ ہو لے، میں تجھے، تو یہاں پہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں ٹیکس لیتا ہوں، تو آپ نے کہا تو ظلمن ٹیکس لیتا ہے، میں تجھے روح کو پاک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، تو وہ آدمی چل کے ان کے ساتھ ہو لیا اور ان کا شاگرد بن گیا۔ کوئی آدمی اگر اپنے بارے میں لکھے گا تو صیغہ متکلم میں لکھے گا یا صیغہ غائب کے بارے میں لکھے گا؟ فرسٹ پرسن میں لکھے گا یا تھرڈ پرسن میں لکھے گا؟ بتائیے، فرسٹ پرسن میں لکھے گا، اور اس نے کیا لکھا؟ تھرڈ پرسن میں لکھا، صیغہ غائب کے بارے میں لکھا، خود لکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کے پاس سے گزرا، اس سے یہ صرف ایک شہادت ہے، حالانکہ اس کے علاوہ اور بہت ساری شہادتیں ہیں، اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا آپ صرف یہ بات پڑھیں گے تو ایک موٹی سی عقل کا آدمی بھی اس بات کو بچہ بھی مانے گا کہ میتھیو نے نہیں لکھا، کیونکہ اگر یہ میتھیو لکھتا تو اپنی کتاب میں اپنے آپ کو لکھتا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، یشوع میرے سامنے سے گزرے، ان کے ساتھ شاگرد تھے اور میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کر انہوں نے مجھ سے کہا تو کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا میں تو ٹیکس لیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تو یہ کام چھوڑ، یہ ظلم کا کام ہے، تو میرے ساتھ چل، میں تجھے لوگوں کو پاک کرنے کا یا جسم کو پاک کرنے کا یا روح کو پاک کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ تو بجائے اس کے وہ یہ لکھتا، اس نے کسی اور کو لکھا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ متی نے نہیں لکھی۔ ابھی ہم بہت گہرائی میں جو اس کی پوری تحقیق ہے، جو عیسائی علماء نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور یہ بھی عیسائی علماء اس بات پر متفق ہے کہ سن 65 سے لے کے سن 75 کے بیچ میں لکھی گئی ہے، حضرت عیسیٰ کے انتقال کے 65 سے لے کے 75 کے بیچ میں کسی سال میں لکھی گئی ہے۔ اب آپ سوچیں، آپ سوچ لیں کہ کیا ہوا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مرقس کی انجیل پر۔ مرقس کی انجیل یہ لوگ منسوب کرتے ہیں کہ مرقس جو تھے وہ ایک حواری تھے، ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن ان کی انجیل میں بھی ایسی بہت ساری شہادتیں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ انہوں نے نہیں لکھی۔ اور وہ جو تھے بیچارے، جیسے یوحنا پہ ابھی ہم بات کریں گے، وہ تو مچھلی پکڑنے والے تھے۔ تیسری انجیل جو ہے وہ لوک نے لکھی، اس کو یہ عیسائی کہتے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں شامل نہیں تھے۔ لوک ایک پڑھا لکھا آدمی تھا یہودی، لیکن اس کو بہت ساری زبانیں آتی تھیں اور وہ سینٹ پال سے بہت متاثر تھا اور سینٹ پال کو بہت مانتا تھا، اس نے بچپن میں سینٹ پال کو دیکھا تھا۔ اس کی انجیل بھی 70 سال سے لے کے 80 سال کے بیچ میں لکھی گئی، حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ وہ کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے۔ اور پھر جو تیسری انجیل ہے، تیسری انجیلوں کی بات ہو گئی، یہ تینوں انجیلیں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بہت ملتی ہیں، آئیڈینٹیکل ہیں، تو اس کو یہ لوگ سینپٹک گوسپل بولتے ہیں، یعنی یہ گوسپل جو ہیں، گوسپلس، یہ تینوں انجیلیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ ان تینوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، آپ کے ختنے والی جو بات ہم نے بتائی، پھر اس کے بعد کے حالات، پھر تبلیغ کا الگ الگ جگہ جانا، اور آپ کا صلیب پہ چڑھائے جانے سے پہلے کے جو سارے حالات سنائے ہم نے، وہ انہی کو سامنے رکھ کے سنائے آپ کو۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے لکھنے والوں نے کسی ایک ہی کتاب کو پڑھا ہے۔ اختلاف یقیناً ہے اس میں، بہت سارے جز میں اختلاف ہے، باتوں میں اختلاف ہے، انہوں نے کسی باتوں کو آگے کیا پیچھے کیا، وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کی کچھ باتوں میں مماثلت ہے۔ کچھ طلبہ سو رہے ہیں، ہم پھر کہہ رہے ہیں جو سو رہے ہیں وہ برابر والے ان کو دیکھیں، اگر وہ سو رہے ہیں تو ان کو ہلائیے ذرا، ان سے کہیے تمہیں چائے پلائیں گے لیکن ابھی جاگ لو۔ اب ہم آتے ہیں چوتھی انجیل پر، اب ہم آتے ہیں یوحنا کی انجیل پر۔ یہی وہ انجیل ہے جس کے ذریعے عیسائی سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ان دا بگننگ واز دا، یعنی ابتدا کے اندر وہ ایک کلام تھا،
اور وہ کلام خدا کے ساتھ تھا، پھر وہی کلام مجسم ہو کے ہمارے بیچ میں آیا۔ یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا استشہاد ہے اس کی شروع کی آیات سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یوحنا زبدی نے لکھی۔ اور جب ہم اس انجیل کو پڑھتے ہیں تو اس کی جو زبان ہے، اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے، یہ جو چاروں انجیل ہیں اگر آپ ان کے اصل نسخوں کی طرف مراجعات کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ یہ سوچیں کہ ان کے جو سب سے قدیم مینوسکرپٹس ہیں وہ کس زبان میں ہیں، تو مزے کی بات یہ ہے وہ سب کے سب جو ہیں یونانی زبان میں ہیں، گریک میں ہیں۔ اور لکھنے والے کون تھے؟ لکھنے والے تو یہودی تھے نا، تو وہ کس میں لکھتے؟ عبرانی میں۔ اور جبکہ وہ معمولی لوگ تھے، پہلے تو ہر انسان کے لیے کتاب لکھنا ہی آسان کام نہیں ہے، اچھا پڑھا لکھا آدمی کتاب نہیں لکھ سکتا، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ اور خاص طور سے ایسی کتاب لکھنا جو کل کو ایک مذہب کا جز بنے گی، بلکہ الہامی کتاب مانی جائے گی اور دنیا کے اندر بلین لوگ اس کو مانیں گے، تو وہ عام آدمی وہ کتاب نہیں لکھ سکتا، اس کے لیے تو پوری اکیڈمی چاہیے ہوتی ہے۔ اور پھر کس زبان میں لکھے گا؟ اپنی مادری زبان میں لکھے گا، استعمالی زبان میں لکھے گا۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو اگر یا آپ نے ملک میں جہاں بھی رہتے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اردو تقریباً سبھی جانتے ہیں، کوئی یہاں ایسا تو نہیں ہے جو اردو نہیں جانتا؟ نہیں، ایک ہم بات پوچھ رہے ہیں، کوئی ایسا طالب علم تو نہیں ہے جسے اردو نہ سمجھ میں آتی ہو؟ چلیے آپ کوئی کیرلا کا ساتھی لے لیجئے، مثال کے طور پر کیرلا کا طالب علم لے لیجئے، تو وہ طالب علم کو 2 زبانیں آتی ہوں گی، ایک تو اسے اردو آ گئی ہوگی یہاں رہ کے، ایک اسے ملیالم آتی ہوگی۔ بھٹکل والے ہیں تو انہیں کنڑ آتی ہوگی، آتی ہے بھٹکل والوں کو کنڑ؟ نہیں، کیونکہ انہیں کوکنی آتی ہوگی۔ مہاراشٹر والوں کو مراٹھی بھی آتی ہوگی، اردو بھی آتی ہوگی۔ اگر بالفرض ایک مہاراشٹر کا رہنے والا آدمی لکھے گا تو سب سے پہلے کس زبان میں لکھے گا؟ مراٹھی میں لکھے گا یا حسیت کس سے اردو میں لکھ لے گا اگر اردو آتی ہوگی؟ انہی دونوں زبان میں لکھے گا۔ اسی طرح سے یہودی ہوتا وہ کس میں لکھتا؟ یا تو عبرانی میں لکھتا جو ان کی پڑھنے لکھنے کی زبان تھی، یا حسیت لکھتا تو آرامی میں لکھتا جو ان کی روزمرہ کی زبان تھی۔ جیسے ہمارے یہاں تھا آج سے 100 سال پہلے جو مسلمان شرفا تھے وہ آپس میں، بلکہ غیر مسلم بھی، وہ لکھنے پڑھنے کی زبان، خطوط کی زبان، سرکاری زبان کیا تھی؟ فارسی، اور گفتگو کی زبان اردو۔ اس زمانے کی ساری تحریریں فارسی میں ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کہے کہ ایک آدمی والے مولانا صاحب جو سامنے ہمارے بیٹھے ہیں، یہ بیچارے، ارے ہم ایسی کسی کا نام نہیں لے رہے، وہ مہاراشٹر میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی 200 سال کے بعد، ان کے پوتے کہیں ہمارے دادا نے شاعری کی ایک کتاب لکھی، وہ جاپانیز میں تھی۔ تو ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک بات کے اندر آپ کہیں گے کہ دونوں باتوں میں سے ایک بات غلط ہے، یا تو تمہارے دادا نے نہیں لکھی یا جاپانیز میں نے نہیں لکھی۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جو ہمارا وجہ استشہاد ہے یا ہمارا جو آرگومنٹ کا پوائنٹ ہے ان سے، کہ اگر یہ عیسیٰ کے شاگردوں نے لکھی یا ان یہودیوں نے لکھی جن کی طرف تم منسوب کرتے ہو، تو ان کے اصل عبرانی نسخے کہاں ہیں؟ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی عبرانی نسخہ نہیں، ان کے پاس صرف اور صرف یونانی نسخے ہیں، وہ بھی آخری نسخہ جو ہے 350 سال بعد کا ہے، قدیم جو ہاتھوں سے لکھا ہوا نسخہ ان کا ہے، اس سے پہلے کا کوئی نسخہ ان کے پاس نہیں۔ جس انجیل کی ہم بات کر رہے ہیں، اس انجیل کی ہم خاص طور سے اس لیے بات کر رہے ہیں، انجیل یوحنا کی انجیل کی، کیونکہ اسی کو لے کر عیسائی مبلغین سب سے زیادہ استشہاد کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی الوہیت پر۔ اس میں کچھ ایسے پیسج ہیں یا اس میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کے ظاہری معنی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ بیٹے کے معنی بھی ہم نے آپ کو بتا دیے، لیکن اس کا پورا کی پوری انجیل اتنی مشکل ہے یہ کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، خالص فلسفیکل اس میں باتیں ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ آج سے 2000 سال پہلے کا ایک آدمی جو بیچارہ مچھلی پکڑتا ہو، وہ اتنی عالمانہ بحث کیسے لکھ سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم یہاں پہ ایک چیز یاد دلائیں، حالانکہ موضوع سے خارج ہے اور موضوع سے خارج بات کرنا اصول کے خلاف ہے، لیکن اس سے بہت قریب ہی ہے۔ ایک بار ہم ہندوازم کے بارے میں، ایک ہمارے استاد تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ ہمیں پڑھا رہے تھے۔ تو جو شری کرشن ہیں ان کی زندگی پڑھا رہے تھے، اس کی زندگی میں ایک واقعہ ہے، آپ شاید نہ جانتے ہو کہ بچپن میں انہوں نے 2 سانپوں کو مارا تھا، کالیہ ناگ کو مارا تھا، جو لوگ جانتے ہوں گے۔ تو اس میں کیا ہوا، ان کی ایک بال تھی جو ایک بہت بڑے تالاب میں چلی گئی تھی، اس تالاب کے اندر ایک بہت بڑا سانپ رہا کرتا تھا، انتہائی بڑا سانپ، تو شیشناگ کہہ لیجیے، نہیں شیشناگ نہیں تھا، کالیہ ناگ تھا، کالیہ ناگ تھا اس کا نام، شیشناگ الگ چیز ہے۔ خیر ہم ایک چیز سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس نے، ان کی جب بال چلی گئی تو بال چلی گئی، بچوں نے شکایت کری، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی بال لے کر آتے ہیں، بال تھی جو بھی کھیلنے کی چیز تھی ان کے پاس۔ اب یہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا ہماری وہ چیز واپس کرو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو اس کے 7 بڑے بڑے پھن تھے، وہ نکل کے آیا، نکل کے آنے کے بعد اس نے کہا ایک شرط پہ دیں گے، تم ہم سے جنگ کرو، کشتی لڑو تم ہم سے۔
تو انہوں نے اس سے لڑی اور کشتی لڑی اور اس کے بعد اس کے پھن پکڑ لیا، اس کو مارنا شروع کریا تو اس کی بیویاں نکل کے آ گئی پانی میں سے، اور آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ بحث کری، مباحثہ کیا۔ وہ جو مباحثہ ہے وہ سنسکرت میں ہے، اور اس سنسکرت کی زبان اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اور اس کے اندر جو انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ اس درجے کے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا متکلم بات کر رہا ہے۔ تو ہمارے استاد نے کہا کہ دیکھو یہ زبان تو سانپ کی بیویوں کی نہیں ہو سکتی، سانپ کی بیویاں اتنی اعلیٰ سنسکرت تو نہیں بول سکتی۔ سمجھ میں آئی آپ کو ہماری بات ہے نا؟ آپ بندے پہ جائیں اور وہاں پہ ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہو اور وہ غالب کی زبان آپ سے گفتگو کرنا شروع کر دے، تم کہو گے یا تو تمہارے پر بھوت ہے یا تم نے رٹا مارا ہے، یہی تو بات ہوگی۔ خیر، تو آپ یہ غیر موضوع سے بات تھی، لیکن چونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس واضح سمجھنا آپ کو آسان ہوا ہو تو بعض چیزیں بالکل پڑھ کے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے چیزوں کو چیک کرنے کا کہ واقعی یہ حضور کا کلام ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے نعوذ باللہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا اگر تم نبی ہو تو تمہارے پاس کوئی قرآن بھی ہوگا۔ اب کہانی پھنس گئی، اب وہ بنا کے لائے، تو اس میں سے ایک مسلمہ تھا، بہت بڑا آدمی تھا، آپ جانتے ہیں زبان کے اعتبار سے بہت بڑا ادیب تھا، بلیغ تھا، تو اس نے بھی کچھ کلام اپنا بنایا۔ اب وہ کلام لے کر ایک میلے میں پہنچا اور لوگوں کو سنانا شروع کرا، لوگ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو کے کہنے لگے تم شاعر اچھے ہو، نبی نہ بنو، نبی بننے کے بعد تو تمہارا کلام اور بھی ختم ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے اس نے نبوت کے ساتھ مذاق کیا تو اللہ نے اس کو مذاق بنا دیا۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے چیزوں کو بھاپنے کا کہ واقعی یہ زبان ان کی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ بھی ایک، اگر زبانوں سے آپ کو دلچسپی ہو تو آپ اس آرگومنٹ کے ذریعے بھی چیزوں کو بھاپ سکتے ہیں۔ تو یہ ان چار انجیلوں کا حال ہو گیا۔ باقی حال یہ ہے کہ سینٹ پال تو خیر لکھتا تھا یونانی میں، اس کو تو یونانی آتی تھی، اور باقی ایک اور خط ہے اس کے اندر، پطرس کا خط ہے، اس خط کے بارے میں بہت اختلاف ہے، وہ خط بھی اسی کے اندر لکھا ہوا ہے یونانی کے اندر۔ اب پطرس حضرت عیسیٰ کے شاگرد تھے، وہ بھی ایک عام آدمی تھے، وہ بھی بیچارے یونانی میں نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ بھی یونانی کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ایک خط حضرت عیسیٰ کے ایک بھائی تھے جیمس کی طرف منسوب ہے، ان کی طرف اس کا بھی حال یہی ہے کہ وہ بھی خط اسی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ان کی کتابوں کی حالات ہے کہ جو زبان حضرت عیسیٰ نے جس زبان میں تبلیغ کی، جس زبان کو حضرت عیسیٰ نے بولا، اس زبان کی کوئی کتاب ان کے پاس نہیں بچی، اور جن کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے ان کے حالات یہ ہیں۔ اگر ہم ایک ایک کتاب پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو اتنے دلائل الحمدللہ ہمارے علماء نے جمع کیا، انہوں نے ایک ایک آیت، اور یہ ہمارے علماء جب کام کر رہے تھے جب تک یہ چیزیں چھپ کے دنیا میں نہیں آئی تھی جو عیسائیوں نے کیا، یہ جو ریفارمیشن کے بعد عیسائیوں نے خود اپنی کتابوں کے اوپر جو کام کرنا شروع کرا، اپنی کتابوں کے اوپر ٹیکسچوئل کریٹیسزم کا کام کرنا شروع کرا، اپنی کتابوں کے اوپر جو رد کا کام کرنا شروع کرا، جیسے پروٹیسٹنٹ فرقہ کھڑا ہوا تو پروٹیسٹنٹ فرقے نے بائبل کے رد میں جو کام کیا، انہوں نے سب سے پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے 7 کتابیں اڑائیں کہ یہ کتابیں جھوٹی ہیں، یہ کتابیں پڑھنے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کتابیں الہامی کتابیں نہیں ہیں، یہ بعد میں جوڑی گئی ہیں، اس نے ثابت کیا، ایک ایک کتاب پہ اس نے کام کر کے ثابت کیا کہ یہ 7 کتابیں اڑائی۔ پھر اس نے نیو ٹیسٹمنٹ کے بھی کچھ حصے اس نے غائب کر دیے جو ان کی بائبل میں نہیں چھپتے، وہ کہتے ہیں یہ بعد میں جوڑے گئے۔ تو جب ان کے فرقوں کے آپس کے اختلاف ہو، 1-2 آیتیں آگے پیچھے ہونا تو نارمل سی بات ہے۔ جیسے انگریزی زبان میں سب سے مشہور بائبل جو 1611 میں انہوں نے شائع کی، تقریباً 12 سال یا 15 سال محنت کی اس کے اوپر انہوں نے اس زمانے کے اندر لاطینی جو ترجمہ جس کا ہم نے آپ سے تذکرہ کیا، ویلگیٹ جسے کہتے ہیں، اور وہ ترجمہ جو 70 لوگوں نے مل کے کیا تھا، وہ ترجمہ 70 والا، اور وہ ترجمہ جو آرامی میں کیا گیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ کوئی بتائیے، آرامی ترجمے کا نام کیا تھا؟ تارگم۔ ان سارے تراجم کو سامنے رکھا اور سینکڑوں علماء کو جمع کیا انگلینڈ کے بادشاہ نے کہ انگریزی زبان میں بائبل کا کوئی ایسا اعلیٰ نسخہ پیش کرو جو ابھی تک نہ کیا گیا ہو۔ اس کا نام، بادشاہ کا نام کنگ جیمس تھا، تو اس کے عہد میں اس پہ کام کیا گیا۔ اس ترجمے میں کام میں شیکسپیئر بھی شامل تھا جو انگریزی کا بڑا ادیب ہے۔ تو 15 سال یا 20 سال کی محنت کے بعد انہوں نے ایک ترجمہ دنیا کے سامنے رکھا جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ فائنسٹ پریز آف انگلش لینگویج۔ انگلش لینگویج میں نثر کا اس سے اعلیٰ نمونہ آج تک پیش نہیں کیا گیا۔ اس ترجمے کو انہوں نے کنگ جیم ورژن کہا، KJV۔ نسخوں کی معلومات بھی بائبل کی ایک پوری تاریخ ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد اس سے اچھا ترجمہ دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن صرف 22 سال کے بعد ان کے علماء نے کہا کہ یہ ترجمہ ابھی تو مکمل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ نسخے ہیں، ہم نے ان سے ساتھ تقابل کیا تو اس کے حساب سے ابھی اس میں کمی ہے۔ 22 سال کے بعد انہوں نے پھر ایک نسخہ شائع کر دیا، اس کو انہوں نے ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن کہا۔ ریوائز کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بتائیے؟ نہیں،
نہیں، ایک ترجمہ ریوائز کا دہرایا ہوا ہے یقیناً ہے، لیکن آپ کسی متن کو اگر ریوائزڈ لکھتے ہیں تو اس کا جی نظر ثانی کیا ہوا. بائبل کا نام انہوں نے ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن لکھا RSV. اس کو یہ اس کا اگر مخفف استعمال کرتے ہیں تو RSV کرتے ہیں. صرف 40 سال گزرے، انہوں نے کہا یہ RSV بھی صحیح نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ایک نیا ہم ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن لائیں گے جس کو انہوں نے NRSV کہا. اور اس کے بعد جو دروازہ کھلا اب تک اس کے اوپر تقریباً یہ لوگ 22 سے زیادہ ترجمے لا چکے ہیں. NIV LIV TIV ٹیلیفونک السینک ورژن، ایزی ٹو ریڈ ورژن، نہ جانے کتنے 20-25 تو ہمارے پاس ہے اب تک. انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں تو نہ جانے کتنے ہیں، جس میں سے ایک جیروسلم ورژن بھی ہے جو خاصا موٹا ہے، JV جسے کہتے ہیں. وہ ہمارے پاس تھا لیکن ایک صاحب نے لیا اور آج تک واپس نہیں کیا. اس کے بعد ہم نے کسی کو کوئی کتاب نہیں دی، کیونکہ لوگ لے جاتے ہیں واپس کرتے نہیں کتابیں. تو یہ انگلش بائبل کا حال ہے. اردو بائبل کا آپ حال سننا شروع کریں تو اس سے زیادہ مطلب جو اسٹینڈرڈ ہے ان کا حال یہ ہے. اردو کے اندر تو کوئی دیکھنے سننے والا نہیں، کوئی بھی پیسج غائب کر دو، کچھ بھی اڑا دو، کچھ بھی لکھ دو، بس اس کا حال تو آپ پوچھیں نہیں. ہندی بائبل تو اس سے زیادہ نیچے ہے. باقی زبانیں ہمیں آتی نہیں. ایک بار ہم نے آسامی ترجمہ دیکھنے کی کوشش کری تھی تو اس کا حال بھی اس سے زیادہ خراب تھا. اس میں تو ہماری ہندی بائبل سے بھی زیادہ فرق تھا. اور باقی زبانیں تو آپ چھوڑیے ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ اس وقت کی ان کی بائبل کا حال ہے. اور باقی جو اس تاریخ میں جو دور گزرا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. یہ آپ کے سامنے بائبل کی موٹی موٹی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی اس وقت کی جو موجودہ بائبل ہے. لیکن اس کے علاوہ سینکڑوں ایسی کتابیں ہیں جو یہ لوگ ایپوکرائفا بولتے ہیں. یہ لکھ لیجیے لفظ آپ، ایپوکرائفا جنہیں بولتے ہیں، ایپوکرائفل بک یعنی پوشیدہ کتابیں، چھپی ہوئی کتابیں. یہ تحریف شدہ کتابیں جن کو یہ فرقہ نہیں مانتا. اب کچھ اپنے آپ پہ لکھیے، اسپیلنگ بھی ہم بتائیں آپ کو. ارے لکھ لیجیے، اسپیلنگ بعد میں صحیح کریے گا. ایپوکرائفا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بہت سالوں تک عیسائیوں نے کوشش نہیں کری کہ وہ کتاب لکھیں. پھر 70 سال کے بعد وہ والا واقعہ پیش آیا. یاد آیا آپ کو؟ ٹائٹس والا. اب جب ٹائٹس نے سب کچھ ختم کر دیا تو جو بہت سارے یہودی تھے، یہودیوں کے چکر میں عیسائی بھی پیسے، کیونکہ انہوں نے سب کو یہودی سمجھا. انہوں نے تو سب کو یہی سمجھا کہ یہ بھی جو ہے یہودی ہیں، انہوں نے ان کو بھی قتل کیا. تو ان کے پاس جو کچھ رسالے چھوٹے موٹے تھے وہ بھی اس کے ساتھ ضائع کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے بہت سارے لوگ. تو یہودیوں کو سب سے پہلے احساس ہوا کہ اب اگر ہم، ایک تو یہ نیا فرقہ پیدا ہو گیا عیسائیوں کا، یہ بھی ہماری تورات پر اپنا حق جماتا ہے، تو اب ہم اپنی کتابوں کو منضبط کر لیں. تو یہودیوں نے فوراً اپنی کتابیں الگ نکالی اور انہوں نے کچھ خاص خفیہ مجلسیں کر کے یہ کہا کہ اب اپنی کتابوں کو ہم منضبط کر لیں. آج کے بعد اب اس میں کوئی کتاب ہم شامل نہیں کریں گے. اب عیسائی بیچارے باقی رہ گئے. اب کیا کریں یہ لوگ؟ جب وہ واقعہ ختم ہو گیا 20 سال 30 سال کے بعد سکون ملا کچھ لوگوں کو، تو ان کو یاد آیا کہ وہ ایک تو تورات بھی گئی اور وہ لوگ دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی احساس ہوا تھا کہ وہ صحابہ ختم ہو رہے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، تو ان کے یہاں بھی یہ احساس پیدا ہوا. اور پھر ان کی طرف سے ایک تھوڑا سا رجحان پیدا ہوا کہ عیسیٰ کی زندگی جس نے جس حال میں دیکھی ہو وہ لکھو. اور پھر 10 لوگوں نے انجیلیں لکھنا شروع کری، جس میں سے ایک ہرمس نے لکھی، پیٹر کی اپنی انجیل تھی، ایک انجیل حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کی کہ انہوں نے بھی ایک انجیل لکھی. 50 انجیلیں اس وقت میں لکھی گئیں. لیکن چرچ نے کسی بھی انجیل کو نہیں مانا. ان کو مانا، کیوں مانا؟ آج تک اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو 150-200 سال اسی طرح سے گزر گئے. اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جب یہ لوگ روم میں پہنچ گئے. اور رومی لوگ خاص طور سے اس یوحنا کی بائبل کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ اس کے اندر ان کی مطلب کی بہت ساری چیزیں تھیں. اب حال یہ تھا کہ کوئی چرچ کسی فرقے کو مانتا. جو آریوس تھا، آریوس ان چاروں کو نہیں مانتا تھا. آریوس جو تھا جس کے نظریات اسلام کے بہت قریب تھے، اور آریوس کے نظریات آخر تک باقی رہے. اسی کے لوگ تھے جنہوں نے بعد تک اسلام قبول کیا. اور اب تک دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آریوس کو مانتے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے حضور کی، لیکن توحید پر قائم ہے ابھی بھی، اور آریوس کی باتوں کو صحیح مانتے ہیں. تو اس کے ماننے والے ان چاروں میں سے کسی انجیل کو نہیں مانتے تھے. اور تورات کی بھی اکثر کتابوں کو نہ مانتے. موسیٰ علیہ السلام کی جن کتابوں کو مانتے، زبور کو مانتے، اور سلیمان علیہ السلام کی کتاب کو مانتے، اور ایک اور کتاب کو مانتے تھے جو ہرمس کی انجیل تھی، جس کے اندر یہ اس بات کا صاف تذکرہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں کیے گئے، ان کی جگہ کوئی اور صلیب پر چڑھایا گیا. اور وہ خدا کے چنندہ بیٹے تھے. خدا نے انہیں اپنا ایک خاص جلال اور ایک خاص رحمت سے نوازا تھا، ایک خاص عقل سے نوازا تھا، لیکن وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے.
تو یہ انجیل تو چرچ مان نہیں سکتا تھا، تو اس نے فوراً اس انجیل کے سارے نسخے جو تھے، ایک راہب تھا اس کے یہاں موجود تھے، وہی لکھوا کے تقسیم کرتا تھا مصر میں، انہوں نے اس کے سارے نسخے لیے اور ان سب کو جلا کے خاک کروا دیا۔ تو 300 سال اس حال میں گزرے کہ سینکڑوں کتابیں پوری عیسائیت میں پھیلی ہوئی تھیں، ہر آدمی کہتا تھا میری انجیل صحیح ہے، میں نے صحیح دیکھا ہے، میں نے صحیح سنا ہے، اور کوئی بھی معیار نہیں تھا جس سے پرکھا جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ جیسے ہمارے یہاں معیار تھا، ہمارے یہاں حفاظ تھے، اب ان کے یہاں کوئی ٹیکسٹ تو حفظ کیا نہیں جاتا تھا، تو جس نے بھی اپنی انجیل کو پیش کر دیا، اگر چرچ کو اپنے مطلب کی باتیں اس میں لگی، چرچ نے کہا یہ صحیح ہے، اور ذرا سے بھی چرچ کی تعلیمات سے خلاف ہوئی، چرچ نے کہا یہ غلط ہے، اس کو آدمی کو زندہ جلاؤ، فوراً جلاؤ، تاکہ آگے کچھ نہ لکھ سکے۔ تو پھر آخر میں وہ مجلس ہوئی جو کہاں ہوئی تھی، جس میں سینٹ کانسٹینٹائن بیٹھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ استنبول میں نہیں ہوئی تھی، استنبول کے پاس ہوئی تھی، کس شہر میں ہوئی تھی؟ نیسیا، یہ نیقیہ، اس شہر میں جو پہلی مجلس ان کی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے تثلیث کو جب بائبل کا حصہ بنایا ہے تو اس میں یہ بھی بحث ہوئی کہ اب ہمیں اپنی کتابوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ان کی جو دوسری کونسل بیٹھی ہے، اس کے تقریباً 60 سال کے بعد اس میں کچھ کتابوں کو انہوں نے حصہ مانا، پھر دھیرے دھیرے کچھ اور کونسلیں ابھرنے لگیں، فلورنس کی کونسل ہوئی، اس کے علاوہ اٹلی میں ایک اور کونسل ان کی بیٹھی، پھر مصر میں ایک بار ان کی کونسل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں انہی کتابوں کو اپنی اصلی کتاب کا حصہ ماننا ہے، اور پرانی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کی بھی یہ ساری کتابیں انہوں نے اپنی ہی بائبل میں شامل کرنی۔ یہودی اپنی چیزیں لے کے الگ ہو چکے تھے، اور 1200 صدی عیسوی تک یہی کتابیں بائبل کا حصہ بنی رہیں، لیکن چرچ نے ان کی ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ پروٹسٹنٹ دنیا میں آئے، یعنی پروٹسٹنٹ کا وجود ہوا، جو اصلاح کی جو تحریک پیدا ہوئی تھی ریفارمیشن کی، وہ پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد انہوں نے بائبل کے تراجم کرنے شروع کرے۔ پہلا ترجمہ جرمنی میں کیا گیا، اس کے جرمن زبان میں، اس کے بعد فرینچ میں، پھر انگلش میں، پھر تو ترجمے کی ایک لائن سی پیدا ہونی شروع ہو گئی، بہت ساری چیزیں وجود میں آنے لگیں۔ اور پھر پروٹسٹنٹ کے بعد وہ جو فرقہ ہے اقلیت پسندی والا، اس فرقے نے بائبل کے رد میں جو کام کیا ہے، اس نے تو سب کچھ ختم کر کے ڈال دیا۔ اس نے بائبل کی ایک ایک کتاب کی، ایک ایک بات کی، ایک ایک لائن کی تحقیق کی، سارے نسخوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ سارے واقعات اس نے اڑا دیے، جن کتابوں کے اندر ذرا سی بھی غلط بات آئی، انہوں نے پوری بائبل کی اصلیت پہ سوال پیدا کر دیے، یعنی اس کا کیا متن صحیح ہے، اس کی اسناد صحیح ہے، کون لوگ اس کے راوی تھے، کہاں سے یہ کتاب کہاں تک پہنچی، انہوں نے جو سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے پوری بائبل کی چندی بکھیر کے رکھ دی۔ وہ کتاب وہ چیزیں آپ پڑھیں تو آپ حیرت کر جائیں گے کہ یہ بھی کوئی کر سکتا ہے۔ 1500 سالوں تک انہوں نے اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانا، اور جس نے نہیں مانا انہوں نے ملک کو تباہ کیا، زندہ جلایا، اور بعد میں خود کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو نہیں تھا۔ جو ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن ہمارے پاس موجود ہے، ہاں ایک ورژن تو ہم رہ گئے، انگلینڈ میں آج سے شاید 30 سال پہلے ایک اور پادری تھا، اس کے دماغ میں آیا کہ اتنے سارے نسخے ہو گئے ہیں، اصلی بائبل کہاں ہے؟ وہ بہت ذہین آدمی تھا، اس نے لیٹن پڑھی، آرامائک پڑھی، عبرانی پڑھی، اور ساری زبانیں پڑھ کے دنیا بھر کے جتنے نسخے اس کے پاس موجود تھے ان سب کو جمع کر کے بائبل کے ایک نیا ترجمہ اس نے کیا، اس کا نام تھا ریکوری ورژن، RV، ریکوری جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو موبائل میں اگر ڈیٹا اڑ جاتا ہے تو آپ اس کی ریکوری کراتے ہیں نہیں کراتے؟ تلافی معافات کہہ لیجئے اس کو۔ تو پھر کیا ہوا، اس نے سارے کے سارے اس کی بائبل میں ایک جیسے آیت لکھی ہے نا، تو اس آیت کے نیچے کم سے کم 70-80 لائنیں اور لکھی ہیں کہ فلاں مینوسکرپٹ میں فلاں نسخے میں یہ ہے، فلاں نسخے میں یہ ہے، اس نے سارا جمع کر دیا، اتنی موٹی بائبل ہو گئی اس کی، اور اس نے اس کو شائع کیا، پوری دنیا نے دیوانوں کی طرح اس کو خریدا کہ یہ ہے اصلی بائبل۔ کچھ سال وہ چلتے رہے، آج سے 15 سال پہلے انہوں نے اس کے اوپر بھی ایک رد لکھا کہ ریکوری کا بھی اسٹینڈرڈ ورژن آنا چاہیے، اسٹینڈرڈ ریکوری ورژن RSV۔ تو یہ ان کا اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرنے کا حال ہے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون، یہ لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اور یہ صرف قرآن نے نہیں کہا، یرمیہ نبی کی کتاب کے 8ویں باب میں بالکل صاف صاف انہوں نے کہا کہ تم پر ہمیشہ اللہ کی لعنت رہے گی، تمہاری نسلوں پہ بھی اللہ کی لعنت رہے گی، کیونکہ تمہارے جو کاتبین ہیں وہ اپنی قلم سے باتوں کو لکھتے ہیں اور پھر خدا کے کلام میں اس کی آمیزش کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ نے سینٹ مارک کے اندر فرمایا، ایک جملہ ہے ان کا، اگر وہ حقیقتاً اگر وہ ان کا جملہ ہے، آپ نے فرمایا تم افعا کے بچے ہو، تم سانپوں کے بچے ہو، تم اپنے لپس سے، اپنے ہونٹوں سے میری مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن دلوں سے میری مجھ سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ تم خدا کے کلام کے اندر انسانوں کا کلام ملا دیتے ہو۔
یہ شہادتیں ہیں، حوالوں کے ساتھ میں آپ کو لکھوا سکتا ہوں. یہ ہم اگر آپ قرآن سے حوالہ کہیں کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو کہیں گے تو قرآن میں لکھا ہے، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو، ہم نے کچھ نہیں ملایا. تو کہو جی رمایا نبی نے کیا کہا، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تمہارے بارے میں. اس زمانے کے یہودی ان کے سامنے کتاب میں آمیزش کرتے تھے، اور باقی حضور کے زمانے میں تو آپ واقعات سارے کے سارے جانتے ہی ہیں. یہ ہے بائبل کی کچھ مختصر تاریخ. آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آ گئیں، اب 2 چیزیں رہ گئی ہیں. بائبل کے کچھ مخصوص نسخے جو یہ لوگ دنیا کے سامنے بڑی شان و شوکت سے اور فخر سے بیان کرتے کہ ہمارے پاس قدیم قریب نسخے بائبل کے موجود ہیں. تقریباً 10 ہیں وہ، اور اس میں سے ہم 3 کا آپ کے سامنے ابھی تذکرہ کریں گے. نمبر 1 جس کو بڑی شان و شوکت سے یہ لوگ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن ہمارے پاس ہے، تو ایسے یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نسخہ ہے، اس کا نام کوڈیکس سینائٹیکس ہے. سینائی ریگستان میں 1892 میں یا 1882 میں، جو سینائی پیننسولا ہے نا مصر کا، جس وقت اسرائیل کے پاس ہے، وہاں پر ان کو یہ نسخہ ملا قدیم بائبل کا. اس کو انہوں نے محفوظ کر لیا فوراً انگلینڈ لے جا کے، اور اس کا نام انہوں نے کوڈیکس سینائٹیکس رکھا لاطینی میں. کوڈیکس آپ نام مت لکھیے، صرف سن لیجئے، کیونکہ ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے، صرف آپ کے علم میں آ جائے. کوڈیکس سینائٹیکس یہ لیٹن ہے، لاطینی ہے، یہ انگلش نہیں ہے. لاطین بھی پڑھیے، اوپر لائبریری میں لیٹن پڑھنے کی کتابیں بھی ہیں. لاطینی سیکھنا چاہتے ہیں آپ، لیکن آپ لوگ سب موبائل چلاتے ہیں، ہے نا، موبائل میں سیکھیے. دوسرا نسخہ جو ان کو سب سے زیادہ، اس کے بعد یہ جو کیتھولک چرچ ہے وہ اسی نسخے کو بنیاد بناتا ہے اپنی پوری بائبل کی، کہتا ہے اسی نسخے کے حساب سے ہماری بائبل ہے، لیکن اس کے اندر یہ نسخہ پورا نہیں ہے. تورات کی چند کتابیں اس کے اندر ہیں، یعنی ان کے حساب سے تورات کی، نیو ٹیسٹمنٹ کا تو کچھ بھی اس کے اندر، اس نسخے کے اندر نہیں ہے. صرف بات بناتے ہیں، اصل میں کچھ نہیں ہے. بڑا موٹا سا، بڑا خوبصورت سا ہے. انگلینڈ کی ایک بہت مخصوص لائبریری میں، پوری لائبریری انہوں نے اس کے لیے مخصوص کی ہے. ایک شہر چھوٹا سا ہے، اس میں ایک پوری لائبریری ہے جہاں پہ بڑی حفاظت کے ساتھ انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے. لیزر بیمز اس کے اوپر ڈالی رہتی ہیں 24 گھنٹے، تاکہ اس نسخے کو کوئی نقصان نہ ہو. یہ چاہے جتنے خراب صحیح، لیکن انہیں اپنی کتابوں سے بڑی محبت ہے، اپنی ایک ایک کتاب بچا کے رکھتے ہیں لوگ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہمارے یہاں کتابیں سڑتی ہیں، گلتی ہیں، ہمیں کتابوں سے محبت نہیں ہے. ان کو اپنی ایک ایک کتابوں سے دیوانی کی حد تک محبت ہے. اور جتنی کتابیں ان کے یہاں چھپتی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی مہنگی چھپتی ہیں، ساری بکتی ہیں. PDF نہیں کوئی پڑھتا ان کے یہاں. ہمارے یہاں تو کتاب چھپنے سے پہلے لوگ کہتے ہیں PDF بھیج دو اس کی فوراً، چاہے پڑھے نہیں، ہے نا بھائی. چلیے دوسرے نسخے پہ آ جائیے. ایک اور نسخہ ہے، وہ بھی کیتھولک حکومت کے، کیتھولک لوگوں کے پاس ہے، جس کو یہ نسخہ ہے کوڈیکس ویٹیکانس بولتے ہیں. ویٹیکن کا نسخہ، وہ ویٹیکن سٹی میں رکھا ہے، جو ویٹیکن سٹی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا پرسوں، روم کی ایک حکومت ہے. اور ایک اس کے علاوہ ایک اور ان کے پاس نسخہ ہے، وہ کوڈیکس الیگزینڈریاس ہے. وہ مصر سے ان کو ملا تھا، وہ بھی مصر سے ملا تھا، الیگزینڈریا شہر سے. تو یہ 3 نسخے اس وقت یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں ان نسخوں کے اوپر. پھر اس کے بعد 1947 میں، جس سال ہمارا ملک آزاد ہوا، اسرائیل کے پاس، اسرائیل بھی 1948 میں اسرائیل بنا 1 سال کے بعد. تو وہاں پر ایک ریگستان کے اندر قمران نام کی ایک جگہ تھی. اور پھر 1-2 ساتھی بیٹھ کے خالی ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ ویڈیو بنانا بند کریں یا تو سن لیں بات کام کی. یہ ویڈیو بنانی ہے تو بہت ساری چیزیں باہر ملیں گی، اس کی وہ انشاءاللہ وہ لوگ ویڈیو بنا لیں. تو ایک غار تھی بہت بڑی، جس میں چند عرب چرواہے وہاں گھوم رہے تھے. جو بکری چرانے والے چرواہے ہوتے عرب تھے وہ. تو وہ بکریاں چراتے چراتے غار کے اندر داخل ہوئے، تو وہاں انہیں بہت بڑے بڑے وہ ملے، ایک جار پتھر اس کے مٹی کے بنے ہوئے. انہیں وہ سمجھے اس کے اندر کوئی خزانہ مل گیا. ان پڑھ تھے بیچارے جو بکریاں چراتے، انہوں نے اس کو توڑا تو اس کے اندر انہیں کاغذ کے بنے ہوئے، جو مصری کاغذ ہوتا تھا، پیسیفکس جسے بولتے تھے، اس کاغذ کے بنے ہوئے، جو گھاس کا کاغذ ہوتا تھا خاص، اس کے بنے ہوئے کچھ کتابیں ملیں، یعنی کچھ مخطوطے تھے وہ ملے. وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے، انہوں نے کسی کو بتایا. ہوتے ہوتے یہ بات ابھی چل رہی تھی. بعد میں انہیں جو عیسائی محققین کو اس بات کا پتہ لگا، تو انہوں نے جا کے بڑی اچھی قیمت دے کر اس کو خرید لیا. اور بعد میں انہوں نے پوری دنیا میں شورا کرا کہ بائبل کا سب سے قدیم نسخہ ہمیں مل گیا، جس کو بحر المیت کے پاس، جہاں پر اس وقت جارڈن اور اسرائیل ہے، اس کے بیچ کا علاقہ تھا، جہاں پہ بحر المیت ہے، لوط علیہ السلام کا علاقہ، جہاں ان کی قوم کو غرق کیا گیا، اس کے پاس سے ملے. تو انہوں نے اس کا نام ڈیڈ سی اسکرول رکھ دیا. ڈیڈ سی اسکرول، بحر المیت کے تومات. اور پوری دنیا میں ان کی مشنری لگ گئی کہ بائبل کا سب سے قدیم نسخہ ہمیں مل گیا. وہ کاغذ جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 یا 1500 سال پرانے تھے.
ان کے حساب سے انہوں نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کری تو بولے 3000 سال پرانا بائبل کا نسخہ ہمیں مل گیا، ہماری بائبل کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اور پوری دنیا سے کہا کہ اب ہم اس کو مدون کر رہے ہیں، چونکہ اس میں سے بہت سارا حصہ ضائع بھی ہو گیا ہے، تو ان کے لفظوں کو ہم جوڑیں گے اور اس پہ تحقیق کا کام کریں گے، اور یقیناً دیوانوں کی طرح انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کا کام کیا۔ جب وہ پوری مکمل ہو گئی، کیونکہ قدیم زبان میں لکھی ہوئی تھی اور ٹکڑے بیچ بیچ میں سے گل گئے تھے، کچھ غائب ہو گئے تھے، نہ جانے آسان نہیں ہے کام، انہوں نے جب یہ کر لیا، اب جب اپنی بائبل سے موازنہ کرنے بیٹھے تو اس میں وہ ساری چیزیں نکلی جو بہت ساری کتابیں بائبل میں نہیں تھیں، انہوں نے اس کے نام بھی نہیں سنے تھے۔ یہ بولے یہ کیا ہو گیا، تو پھر مجبوری میں انہوں نے اس پروجیکٹ کو وہیں ختم کر دیا، کیونکہ اس میں چند چیزیں اتنی غلیظ تھیں کہ نبیوں کے بارے میں بہت گندی باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی، دنیا کے سامنے اس کو ابھی تک نہیں لے کر آئے، ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو یہ آخری ایک نسخہ ان کا جو دریافت ہوا، جس کا انہوں نے دنیا کے سامنے تذکرہ کیا، یہ اب تک کی بائبل کی کچھ تاریخ ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اب تک کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہاں تک بات آنے کے بعد ہم ایک چیز کا آپ سے 10 منٹ اور لیں گے، ہم ان 2-3 شخصیتوں کا آپ کے سامنے تعارف کرانا چاہتے ہیں جنہوں نے رد عیسائیت میں کام کیا، کیونکہ ہمیں احساس ہوا 2-3 طلباء نے ہمارے سامنے کچھ لوگوں کا نام لیا جو سوشل میڈیا پہ تقریریں کرتے پھرتے ہیں، ان کو عیسائیت کے بارے میں کچھ نہیں آتا، چند چیزیں انہوں نے رٹ لی ہیں، اپنی ویڈیو بنا دیتے ہیں اور دنیا کے سامنے پھیلا دیتے ہیں، تو وہ کوئی علمی کام نہیں ہے، وہ ویڈیو کے اعتبار تک ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی اپنی ویڈیو بنانا چاہے تو وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن کوئی علمی کام نہیں ہے۔ علمی کام کا مطلب ہوتا ہے آپ کو اس چیز کی پوری گہرائی پتہ ہو۔ تو ہم چند شخصیتوں کا تعارف کرانا چاہتے ہیں جو علماء میں سے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس شخصیت کا ہم تعارف کرانا چاہتے ہیں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ آپ نے سب نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کے بہت سارے کارنامے ہیں، ہم سب کو بیان نہیں کریں گے، ہم صرف ایک کام بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جس سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، یہ ان کی اعلیٰ ترین کتاب ہے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ وقت ہو تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اگر عیسائیت پہ کام کرنے کا ذرا سا بھی شوق آپ کے اندر ہے تو اس کتاب کو پڑھیے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ 4 جلدوں میں تھی اوپر جب ہم پڑھتے تھے، اب شاید 2 جلدوں میں بھی شائع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے اصل میں عیسائیت پر جو بھی کام کیا گیا ہمارے علم کے مطابق، ان سے پہلے لوگوں نے عیسائیوں سے مسلمانوں کے مناظرے ہمیشہ سے چل رہے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبی میں آنے کی دعوت دی تھی، وہ آئے تھے، اور آنے کے بعد مسجد نبی میں رہے، مدینہ میں رہے، پھر مسلمانوں کے کئی بار عیسائیوں سے معاملات ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، رومیوں سے مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں، وہ سارے معاملات رہے، لیکن مسلمانوں کا جب بھی ان سے واسطہ پڑا مسلمانوں نے ان کا اکرام کیا، مسلمانوں نے ان کو اہل کتاب سمجھا، اور جب بھی انہوں نے اسلام پر اعتراض کیے مسلمانوں نے بڑی عافیت کے ساتھ صرف اس کا جواب دیا، اعتراض کا، ان کے اوپر رد نہیں کیا۔ سب سے پہلی وہ شخص ہے جس نے باقاعدہ ان کے رد پہ قلم اٹھایا اور ایسا کام کیا کہ اس زمانے کی عیسائیت تلملا کے رہ گئی، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں پہ جو وقت آیا ہوا تھا وہ انتہائی خطرناک تھا۔ ایک طرف تو منگولوں کے حملے ہو رہے تھے، تاریخ دعوت و عظیمت آپ پڑھیے جو شیخ الاسلام پہ حضرت مولانا نے لکھا ہے، وہ پڑھیے، آپ کو اس میں ساری چیزیں ملیں گی۔ تو ایک طرف تو منگولوں پہ مسلمانوں کے حملے تھے کہ انہوں نے پوری اسلامی حکومت کو برباد کر کے ڈال دیا، سارے شہروں کو، اور پھر وہ عیسائیوں سے بھی اپنے تعلقات کو بڑھا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یعنی عیسائی اور منگول ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو حضرت شیخ الاسلام کے زمانے میں ایک آدمی نے یہ حرکت کی کہ اسلام پر کچھ اعتراض کیے اور بہت ساری چیزوں پر اعتراضات کیے، تو ان اعتراضات کے جواب میں حضرت شیخ الاسلام نے وہ جواب لکھا اور پہلی بار رد لکھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنی کتابیں مسلمانوں کے سامنے تھیں اور آسان نہیں تھا ان تمام چیزوں کو پہنچنا۔ یہ جو کونسل کی تاریخ، یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی ہے، حضرت شیخ الاسلام نے ان تمام چیزوں کا رد لکھا، اور ایسا رد لکھا کہ آج تک عیسائیت، خاص طور سے عرب عیسائیت، جو عرب عیسائی ہیں جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کے دل جل جاتے ہیں۔ آپ پڑھیے اس کتاب کو۔ تو ایک شخصیت تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی، چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے ہم نے اشارہ کر دیا، آپ خود مطالعہ کر لیجیے گا۔ دوسری جس شخصیت پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اصل میں ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دلوں کے اندر یہ جو متاثر ہونے والی بات ہے نا، آج کل کے طلباء میں ذرا سی کوئی چیز دیکھی اور متاثر ہو گئے، یہ اپنے ذہن سے نکال دیں آپ لوگ۔ مولانا دوسری شخصیت ہے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کرانوی کی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کرانوی پہ اگر ہم بات کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کم سے کم 2 گھنٹے چاہیے۔ مولانا کے جو کام ہے وہ حیرت انگیز کام ہے۔ اس بر صغیر میں مولانا نے جو کام کیا ہے، رہتی دنیا تک جب تک یہاں پر مسلمان ہیں، مسلمان ان کے احسان مند رہیں گے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کرانوی اور ان کے ایک دوست تھے ڈاکٹر وزیر خان صاحب،
جب انگریزوں نے اس پورے بر صغیر پر اپنے پنجے گاڑ لیے تو جہاں جہاں مسلمان بستے تھے انہوں نے ایک نظام طے کیا عیسائی مشنریوں کے ساتھ کہ پورے علاقوں کو اب ہم عیسائی بنائیں گے. اب وہ سرگرمیاں شروع کریں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 1857 سے پہلے کوئی مسجد کوئی جگہ وہ ایسی نہیں چھوڑتے جہاں پمفلیٹ اور بائبل نہیں پہنچاتے. میلہ ہوتا یا مسلمانوں کی عید کی نماز ہوتی، ہر جگہ کھلے عام وہ لوگ تبلیغ کر رہے تھے اور کھلے عام سرکار کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ آپ سب کو عیسائی ہونا ہوگا. اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حکومت کی اس وقت میں مخالفت کرتا. اس وقت میں ایک پادری ہندوستان میں آیا، اس کا نام پادری فنڈر تھا. اس کی علمیت کا، جلالت علم کا یہ حال تھا کہ وہ عربی، ترکی اور فارسی، اردو ایسے بولتا تھا جیسے اہل زبان بولتے ہیں. باقی وہ جرمن تھا اور جرمن اور اسپینش اور اٹالین اور ایران، باقی زبانیں تو اسے آتی تھیں، یہ زبانیں بھی اسے اتنی زیادہ آتی تھیں. اس نے کتاب لکھی میزان الاعتدال آ کر، اور اس کتاب میں اس نے ایسی ایسی باتیں کی کہ لوگوں کا ذہن خراب ہوتے چلے گئے اور لوگوں کو لگا اب اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. اور انگریزوں نے بھی کہا کہ باقاعدہ اسے انگلینڈ سے بلایا گیا اور پورے ہندوستان کے اندر اس کام کی اس کو ذمہ داری دے دی گئی کہ تم کھلے عام جو تمہیں چاہیے وہ لو اور عیسائیت کی تبلیغ کا کام کرو. تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس تلانہ میں ضلع مظفر نگر میں رہتے تھے. ایک بہت بڑے صاحب جائیداد حیثیت آدمی تھے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات پتہ لگی، ان کا نام رحمۃ اللہ ہی تھا، تو مولانا نے اس پر کام کرنا شروع کرا، اس سے خط و کتابت شروع کری اور باقاعدہ اسے دعوت دی کہ تم مناظرہ کر لو. لیکن مناظرہ کرنے میں ایک پریشانی تھی کہ مولانا کی رسائی ظاہر سی بات ہے انگریزی کتابوں تک تو تھی نہیں. تو اللہ نے مولانا کے لیے ایک معاون کو بھیج دیا. ڈاکٹر وزیر خان صاحب ایک اس زمانے میں ایک مسلمان سرجن تھے، انگلینڈ سے پڑھائی کر کے آئے تھے اور لاطینی زبان بھی انہوں نے وہاں سیکھی اور ڈھیر ساری کتابیں عیسائیت پر اپنے ساتھ لائے. تو مولانا کے لیے معاونت کے لیے اللہ نے ان کو بھیج دیا. اس نے بھی اپنے ساتھ ایک اور صاحب کو رکھا جس کا نام پادری فرینچ تھا، اور مولانا سے دھیرے دھیرے بہت خط و کتابت کے بعد آخر میں یہ طے ہو گیا کہ بھائی اب ہم اس سے مناظرہ کریں گے. تو وہاں پر اس مناظرے کو کیا گیا. آگرہ میں مناظرہ طے ہوا، تقریباً 1857 سے 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے، اور 3 دن یہ مناظرہ ہوا. مولانا نے اس کو یہ ثابت کر دیا کہ تمہاری کتاب میں تحریف ہوئی ہے. اس نے باقاعدہ پورے مجمع کے سامنے، اور مسلمانوں کی تعداد چند تھی، زیادہ تر عیسائی بڑے بڑے جو اس زمانے میں کلیکٹر تھے اور عیسائی آفیسر تھے، عیسائیوں کے جو برٹش ملٹری کے لوگ تھے، وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور مولانا نے کھلے عام، پہلے تو وہ یہی سمجھا کہ عام مولوی صاحب ہیں، انہیں کیا پتہ ہوگا. وہ اپنی تقریر کر کے جب چپ ہوا اور پھر مولانا نے ان بائبل کے حوالوں سے بات کی تو اس کی تو حیرت انگیز آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ اس مولوی کو، اس سادے سے مولوی کو یہ سب باتیں کیسے پتہ. وہ آپس میں بحث کرنے لگے. دوسرا پادری فرینچ تھا، اسے اردو نہیں آتی تھی، تو پادری فرینچ کو مطلب اردو تھوڑی تھوڑی آتی تھی، بول نہیں سکتا تھا. تو وہ اسے حوالے دے رہا، یہ حوالے مولانا کو بتاتا. مولانا جب اسے حوالے بتاتے تو ہر بات کے جواب میں مولانا اپنا ایک حوالہ رکھ دیتے. آخر میں وہ 2 دن مناظرہ چلا اور اس نے باقاعدہ اسے اقرار کرنے پہ مجبور ہونا پڑا کہ ہاں تحریف تو کئی جگہ ہوئی ہے، لیکن تحریف سے بائبل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ تو الہامی کتاب ہے، لکھنے والوں سے غلطی ہوئی ہے. تو مولانا کا یہی تو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لکھنے والوں سے غلطی ہوئی. جب کسی ایک دستاویز میں ایک جگہ گڑبڑ ہو جائے، 3 جگہ گڑبڑ ہو جائے، 3 جگہ گڑبڑ ہو جائے، تو اب اس بات کا کیا بھروسہ ہے کہ کہاں کہاں اس کے اندر رد و بدل نہیں کیا گیا. تو یہ بات مولانا نے اس سے ثابت کرائی، اور وہ اتنی بری حال، اتنا ذلت اس کو اٹھانی پڑی اس دن کہ وہ جا کے اپنے گھر رکا. کچھ دن کے بعد خاموشی سے وہ یہاں سے فرار ہو کے واپس جرمنی چلا گیا. پھر 2 سال کے بعد 1857 کا واقعہ پیش آیا. سب کچھ پورے بر صغیر میں بدل گیا. مولانا کو مجبوراً اپنی ساری جائیداد چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے مکہ منورہ جانا پڑا، اور پھر آپ نے ایک مدرسے کی وہاں پہ بنیاد رکھی جس کا نام سولتیہ ہے. آپ جانتے ہیں والی بات؟ جی. مولانا سولتیہ چلے گئے، وہ چپ نہیں بیٹھا. وہ اس کے بعد ترکی پہنچا. ترکی جا کے اس نے یہ سب حرکتیں دوبارہ وہاں شروع کر دی اور لوگوں کو بتایا ایک بہت بڑے عالم سے میرا مناظرہ ہوا، وہ مجھ سے ہار گئے. اب لوگ پھر پریشان ہو گئے اس کی باتوں سے. تو جو ترکی کے سلطان تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو انہوں نے اس بات کا پتہ لگایا، اور پتہ لگانے کے بعد پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ مولانا خود وہیں موجود تھے. سلطان نے لکھ کے بھیجا کہ بھائی جو ہندوستان سے اس سال حاجی آئیں گے ان سے یہ بات پتہ کرو کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا، مولانا خود موجود تھے. مولانا وہاں تشریف لے گئے، اور سلطان کی خواہش پر اور ان کے وزیر اعظم کی خواہش پر مولانا نے ایک کتاب کو 6 مہینے میں تصنیف کیا، جس کتاب کا نام ہے اظہار الحق. اس کتاب کا نام ہے اظہار الحق. اس موضوع کی سب سے اعلیٰ ترین کتاب
اس کتاب سے ہم نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے، اتنا فائدہ اٹھایا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اور اس موضوع پہ جس نے بھی کام کیا ہے وہ بغیر اس کتاب کے کوئی کام کر نہیں سکتا، کم سے کم علماء میں سے جسے اردو آتی ہوگی۔ اظہار الحق بڑی اعلیٰ ترین کتاب ہے، اور اس کے بعد مولانا کی اس کتاب کو خیر بعد میں بائبل سے قرآن تک کے نام سے اس کا 3 جلدوں میں ترجمہ بھی ہوا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پہ بہترین مقدمہ لکھا۔ یہ کتاب آپ کے لیے سب سے پہلی کتاب ہے جسے آپ پڑھیں، اور مولانا کی اور بھی 3-4 کتابیں ہیں، احسن الاحادیث فی ابطال التثلیث، ازالۃ الاوہام، ازالۃ الشکوک، اور بھی مسئلے مولانا کے کچھ اور رسالے ہیں فارسی میں، لیکن اصل کتاب مولانا کی یہی ہے اظہار الحق۔ اور جو بھی دنیا میں کام اس وقت کر رہا ہے رد عیسائیت کا، وہ اس کتاب کے بغیر کام نہیں کرتا، چاہے وہ احمد دیدار صاحب ہوں یا اور دیگر لوگ ہوں۔ تو اس کتاب کو آپ ضرور مطالعہ کریں، عام طور سے ملتی ہے بائبل سے قرآن تک، اور ایک بائبل کا کہیں سے ایک نسخہ حاصل کر لیں، لیکن ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد جو ہم نے آپ کو بھی بتایا، سورہ آل عمران کا پڑھنا، اور سورہ بقرہ کا پڑھنا، اور سورہ مائدہ کو باقاعدہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں ان کو پڑھنا۔ ابھی ہم 1-2 کتابیں اور بتائیں گے آپ کو، اصل کتابیں یہی ہے۔ خیر مولانا رحمۃ اللہ علیہ وآلہ ہے، اور یہ کتاب مولانا نے تصنیف کی، پوری دنیا میں خوب کئی بار شائع ہوئی، فرینچ میں بھی ترجمہ اس کا ہوا، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، گجراتی میں بھی ہے، اور بھی باقی زمانے میں ہوا ہوگا، غالباً ترکی میں بھی ہوا۔ اور جب یہ کتاب چھپتی تھی تو انگلینڈ ٹائمز میں اس کے بارے میں ایک ریویو شائع ہوا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اگر یہ کتاب دنیا میں چھپتی رہی تو عیسائیت لوگ قبول کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے اور ہماری ان باتوں کو یاد کریے جو ہم نے 4 دن بولا ہے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی قیمتی کتاب ہے۔ یہ 2 کتابیں خاص طور سے آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، اس کے علاوہ 2-3 کتابیں ہم آپ کو اور بتائیں گے۔ ایک مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلام اور نصرانیت ہے، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب ہے۔ اس کا مولانا کا اسلام اور نصرانیت، جی نصرانیت۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے تحریف بائبل بزمان بائبل، اس میں بائبل کی جتنی تحریفات ہیں ان کو بائبل کے اشاروں سے ثابت کیا گیا ہے۔ تحریف بائبل بزمان بائبل، عبداللطیف مسعود صاحب، مولانا عبداللطیف مسعود، مسعود یا منظور مجھے تھوڑا یاد نہیں آ رہا، عبداللطیف نام تو یاد ہے۔ تحریف بائبل بزبان بائبل۔ اس کے بعد عیسائیت تجزیہ و مطالعہ، پروفیسر ساجد میر صاحب کی اعلیٰ ترین کتاب ہے اس موضوع پر، خاص طور سے آج کے زمانے پر۔ انہوں نے جتنی انگلش عبارات ہیں ان سب کو ایک ساتھ جمع کیا۔ جن لوگوں کو انگریزی پڑھنے کا شوق ہے یا انگریزی پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور اس کتاب کو دیکھیں، اردو متن بھی ہے، مطلب جہاں سے بھی جو انہوں نے حوالہ لیا پوری عبارتوں کو انگلش میں نقل کیا ہے۔ عیسائیت تجزیہ و مطالعہ، پروفیسر ساجد میر صاحب کی۔ اور پھر ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو مجلس سے بار چھپی ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، عیسائیت کیا ہے، تقی عثمانی صاحب کی سب سے ابتدائی کتاب یہ ہے۔ اصل میں بائبل سے قرآن تک کا مقدمہ ہے جس کو الگ سے شائع کیا گیا، عیسائیت کیا ہے، انگریزی میں واٹ از کرسچینٹی۔ اور عربی میں خیر بہت کام ہے اس کے علاوہ، دراسات فی النصرانیہ اور ہدایت الحیارہ فی وجوبۃ النصارہ، اور بہت ساری کتاب ہیں، لیکن ابھی ہم نہیں چاہ رہے آپ بہت ساری چیزیں پڑھیں کیونکہ بھئی اپنے حساب کو بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ ہم پھر اپنی بات کو دہرائیں گے، سب سے پہلے قرآن کریم کو پڑھیے۔ قرآن کریم میں خاص طور سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ اور سورہ مریم، یا پھر قرآن میں اور بھی جو اجزاء اس موضوع سے متعلق ہیں۔ ہم اپنا بتا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اسے تفسیر ماجدی سے پڑھیے۔ تفسیر ماجدی سے پڑھنے میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی، اور واضح ہونے کے بعد پھر آپ اگر اور پڑھنے کا آپ ذوق رکھتے ہیں تو پھر تفسیر حقانی ہے، اور پھر آپ عربی میں تو کسی بھی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتابیں یقیناً کوئی ایک طالب علم ہمیں ذرا کتابوں کے نام دوبارہ پڑھ کے سنا دے زور سے۔ ابن تیمیہ کی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، چلیے، اور مولانا رحمۃ اللہ صاحب کرانی کی کتاب اظہار الحق،
इजालत उस-सुकूक और इदरीस कामिली साहब ये इजहारुल हक का जिन्होंने भाई ने नाम लिया, इजहारुल हक का उर्दू तर्जुमा है, इजहारुल हक अरबी में है ये, और उसका मुख्तसर अलग से छप गया है इख्तिसार के साथ। लेकिन असल आपको ये पढ़ना है अगर उर्दू में, अरबी में नहीं पढ़ सकते तो बाइबल से कुरान तक के नाम से उसका तर्जुमा 3 जिल्दों में शाया हुआ है। और एक साथी हमसे पूछ रहे थे कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरियाँ कहाँ हैं बाइबल में, तो वो इसका जो तीसरा हिस्सा है वहाँ पर मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरियों पर बड़ी तवील बहस की है। और पढ़िए इदरीस कामिली साहब की किताब इस्लाम और नसरानियत, अब्दुल लतीफ़ वसील साहब की किताब तहरीफ बाइबल बरज़बान बाइबल, बज़बान बाइबल, यानी बाइबल की तहरीफ खुद बाइबल से साबित की है उन्होंने कि देखो यहाँ पर ये जुमला है, यहाँ पे एक जुमला है, बेहतरीन इंडेक्स उसमें उन्होंने इशारिया एक शामिल किया है। प्रोफेसर साजिद मीर ईसाइयत तज्जिया मुताला, और ईसाइयत क्या है, ये इब्तिदाई भी किताब है, हमने आखिर में ऐसी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, आप जानते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे आखिर में लिखवाया। ठीक है, तो ये यहाँ पर गुफ्तगू ख़त्म हो गई। अब एक मौजू रह गया है, वो मौजू है ईसाइयत के जितने अकायद हैं उनका बाकायदा रद्द बाइबल से। लेकिन उस मौजू के लिए आपकी तैयारी हमें चाहिए। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम एक छोटा सा आपका इम्तिहान लेंगे, जिन लड़कों का हमें मालूम होगा कि इन्होंने दिलचस्पी से मेहनत की है तो फिर इंशाल्लाह उनको वो मौजू पढ़ाया जाएगा। अब आप अपने सवालात शुरू कर दें ताकि वक्त के अंदर आपके सवालात हो जाए।